اس پر ایمان لانا, جو نہیں دیکھا اس پر. اب شیطان کہتا ہے کہ جو دکھتا ہے وہ ہے اور جو نہیں دکھتا وہ, شیطان کیا کہتا ہے, جو دکھتا ہے وہ ہے اور جو نہیں دکھتا وہ نہیں ہے. اور اللہ کی کتاب کہتی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون, کہ یہ کتاب میں نے تمہارے لیے بھیجی ہے. کس لیے؟ تمہیں راستہ بتانے کے لیے. کون سا راستہ؟ کہ تمہاری زندگی کس مصلیت کے لیے ہے, تمہیں کیوں پیدا کیا گیا ہے, تمہیں کیوں بنایا گیا ہے, یہ دنیا کس لیے اس کا اللہ تعالیٰ نے وجود دیا ہے. آج پوری دنیا کے یونیورسٹی جاؤ, کالج جاؤ, سارے کمپیوٹر کھنگالو, جتنے لائبریریز ہے ساری کتابوں کھنگالو, تم کو کسی کتاب میں اس کی معلومات نہیں ملیں گی کہ یہ دنیا کس لیے بنائی گئی ہے. اس کی معلومات ملنے والی بڑی بڑی کتابیں یونیورسٹیوں میں اور سائنسداں کی لکھی ہوئی, فلاسفر کی لکھی ہوئی بہت کتابیں لائبریری میں ملیں گی, لیکن اس میں صرف کمانے کا علم ملے گا کہ پیسے کمائے جائے, کیسا کمایا جا سکتا ہے. انجینئر بنو پیسہ کماؤ, ڈاکٹر بنو, ہاں بھائی پیسہ کماؤ, وکیل بنو پیسہ کماؤ, کمپیوٹر انجینئرنگ کرو پیسہ کماؤ, پلاسٹک انجینئر بنو پیسہ کماؤ. سارے دنیا کے کالج اور یونیورسٹی ہم کو جو پڑھا رہے وہ پیسے کا علم پڑھا رہے کہ پیسہ کس طرح کمایا جا سکتا ہے مارکیٹ میں. ایک کالج اور ایک یونیورسٹی اور ایک اسکول اور ایک ہائی اسکول ایسی نہیں ہے جو ہمارے زندگی کے بارے میں ہم کو بتا دے کہ ہم کیوں آئے ہیں. ارے وہ ہے کیا ہے, بھوتک شاستر اور جیو شاستر ہے کیا اس میں, کیا بایولوجی اور کیمسٹری اور باٹنی کیا ہے اس میں کچھ, کیڑے منگیا جیوانو وشانو یہ ہے سب. اس میں کہاں ہے زندگی کا مقصد. پڑھانے والے پروفیسر خود اندھے ہیں, ہم کو کیا پڑھائیں گے, وہ خود ان پڑھ ہے, ان کے پاس بہت ڈگری ہے, کون پی ایچ ڈی پڑھا ہے اور کسی نے ایم بی بی ایس کیا ہے اور کسی نے ایم ایس کیا ہے اور کسی نے بی ایڈ کیا ہے, بہت بڑی بڑی ڈگریاں دنیا کے اعتبار سے ہیں, لیکن اللہ ان کی ڈگریوں کو کیا کہتا ہے, انہ کان ظلوما جہولا, میرے بندو تم جاہل ہو. اتنی بڑی ڈگری لینے کے بعد میں بھی تم کیا ہو, ارے بولو کیا ہو, جاہل ہو. کیونکہ تمہارے پاس جو معلومات ہے وہ بہت تھوڑی ہے اور جو تم نہیں جانتے وہ چیز کیا ہے, بہت بہت کیا ہے, زیادہ ہے. ایک بہت بڑے ڈاکٹر کے پاس جانے کا, دماغ میں منگے آ رہی, چکر آ رہی ہے, ناک میں سے خون آ رہا ہے, تو انہیں بولیں گا سی ٹی اسکین کرنے ہونا, ایم آر آئی کرنے ہونا, یہ کرنے ہونا, وہ کرنے ہونا. ٹھیک ہے, انہیں سب چیک کرا, سب چیک کرنے کے بعد میں ہم کو دماغ کی حالت بولا, لیکن اگر پیٹ میں درد ہو رہا ہے, کمر میں منکے میں درد ہو رہا ہے, تو وہ دماغ کا ڈاکٹر بولے گا کہ صاحب مجھے بھیجے کا سمجھ میں آتا ہے, منکے کا سمجھ میں کہاں بھیجتے ہیں انہیں, آرتھو والے کے پاس بھیجتے. کس کے پاس بھیجتے ہیں؟ اب آرتھو والے کے پاس گئے اور ہارٹ میں دکھنے لگا, تو انہیں بولتے ہیں کہ میں نستا ہڈیا کا جو ادھر کیا ہوتے سے مجھے معلوم, تو تمہیں دوسرے طرف جاؤ. اس کے پاس گئے اور پورے باڈی پر, سکن پر, چمڑے پر گاندے اٹھنے لگے, پھوڑا اٹھنے لگے, زخمہ ہونے لگے. تو اسے بولے کہ تمہیں اتنے بڑے ڈاکٹر ہے, دیکھو تو. نہیں بولے یہ میرے طرف نہیں ہے, یہ چمڑے کا الگ ڈاکٹر ہے. باڈی کتنی ہے, ارے بولو تو باڈی کتنی ہے, 6 فٹ 6.5 فٹ, 6.5 فٹ باڈی کا ایک ڈاکٹر ملتا نہیں. آنکھ کا الگ, کان کا الگ, بھیجے کا الگ, تلی کا الگ, گردے کا الگ, کلیجے کا الگ, چمڑا کا الگ, ٹکلا پڑ رہے سے اس کا ڈاکٹر الگ, دانتا ہل رہے سے اس کا ڈاکٹر الگ. ایک باڈی 6 فٹ کی ہے, اس کا ابیاس ہو رہا نہیں, پوری کائنات کا ابیاس انسان کہاں سے کر سکتا ہے. اس کے لیے پیپر میں آتا ہے کہ نہیں, آج नवीन जातीचा सरडा सापडला, रिसर्च हुआ, शोध लगा नवीन सरडा. अरे नवीन नहीं, तुझे आज दिशेस है वो नवीन का असते, वो अल्लाह ने खूब बनाया उसकी जात. तुझे आज दिशा करको तो उड़ा मार रहे, नवीन पकड़ा, नवीन नवीन नहीं, बहुत पहले से है, तू अनपढ़ था, तुझे नहीं मालूम था ये सरडा.
नवीन मच्छी देके बोले डिस्कवर वालों ने, नवीन मच्छी, नवीन क्या नहीं, तू आज वहां पहुंचा है, बनाने वाले ने कभी बनाया उसको। तो इंसान का इल्म कैसा है? थोड़ा। क्या है बे? हाँ, कितना भी बड़ा डॉक्टर रन दे, उन्हें सारी बॉडी के बारे में नहीं जानता, उन्हें एक पार्ट लेको बैठे, ENT, आइज स्पेशलिस्ट, हार्ट स्पेशलिस्ट, ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट, स्किन स्पेशलिस्ट, लीवर स्पेशलिस्ट, किडनी स्पेशलिस्ट, अलग अलग है। एक बॉडी आदमी को स्टडी नहीं होती, पूरी कायनात की क्या स्टडी करेगा? हाँ, अल्लाह ताला कुरान में बोल रहे, बताओ मेरे बंदो, अम्मन जअल अर्ज़ करारा व जअल खिलालहु अनहारा व जअल लहा रवासिया। बोलो मेरे बंदो, पहाड़ किसने बनाए? बोलो बंदो, ये नदियां किसने बनाई? बोलो मेरे बंदो, जमीन किसने बचाई? बोलो मेरे बंदो, ये दरख्त और पत्ते किसने बनाए? है तुम में दम कि एक दरख्त का पत्ता बना के दिखाओ? प्लास्टिक के बना सकते हैं, क्या ये बना सकते हैं? ऑफिस में रहते हैं प्लास्टिक के फुला विला डाल को रखे सो। लेकिन इंसान इतना मोहताज है कि अपनी ताकत से एक पत्ता झाड़ का नहीं बना सकता, अपनी ताकत से, अल्लाह का पानी लिए बगैर, अल्लाह की मट्टी वापरे बगैर, अल्लाह की जमीन में बीज डाले बगैर एक दरख्त का पत्ता इंसान नहीं उगा सकता। पूरी दुनिया को चैलेंज है, अल्लाह को एक मच्छर बना के दिखाओ, क्या बना के दिखाओ? हाँ, मच्छर बना के दिखाओ। साइंस कितना तरक्की किया कि एक खून के बोतल को डॉक्टर लोगों ने इतना अभ्यास करे, इसमें व्हाइट पेशा कितने, इसमें प्लेटलेट कितने और क्या क्या है, इसमें लोखंड कितना है, इसमें आयरन कितना है, इसमें कैल्शियम कितना है, सारे खून का निचोड़ बताया कि ये जैसा एक आदमी को बोले दाल में क्या क्या रहता है? जीरा, मौरी, हल्दी, चटनी, नमक, पानी, कड़ी पत्ता, कोथमीर। क्या हुई? है कि और हुई कि नहीं? इतने आइटम मिलाए तो क्या होने होना? तो डॉक्टर बोलते हैं खून में ये है, खून में यो है, खून में वो है, इतने आइटम खून में। ठीक है डॉक्टर साहब, फिर बना के दिखाओ, सारे आइटम जमा करो और ये खून की बाटली बना को दिखाओ। नहीं बोले, नहीं बना सकते। एक बाटली क्या, एक चमचा खून नहीं बना सकते हम। हाँ, खून में क्या क्या है हम ना सब मालूम है, लेकिन हम ये सारे आइटम लेबोरेटरी में लेकर एक चम्मच खून नहीं बना सकते। उसके लिए बॉडी में से अल्लाह ने बनाए से खून लेना पड़ता है। तो बोलो, इंसान का इल्म ज्यादा है कि अल्लाह का इल्म ज्यादा है? तो हमको जो पढ़ाया गया है वो इल्म नहीं है। कॉलेज में, स्कूल में, प्रोफेसर ने, PhD वाले ने और हमारे बड़े बड़े टीचरों ने हाई स्कूल में, ये इल्म नहीं है, ये कमाने का इल्म है। ये कमाया कैसा जा सकता है? पैसा कमाने की लाइन सिखाते हैं हमको। असल इल्म जो है ना वो कुरान है, क्योंकि वो इंसानों से नहीं निकला। किससे निकला है? अल्लाह। किससे निकला है? अल्लाह से निकला है। वो इल्म असल है। और हमारे अफसोस करने की बात है, हमें सब सीखे मतलब अल्लाह का कलाम नहीं सीखे। अरे बोलो, हमने सब सीखे, कंप्यूटर आया, इंग्लिश आया, मोबाइल वापरने आया, सारे फंक्शन ओपन करने आए, नेट में सर्च करने आया, सब करने आया। सूरह फातिहा की 7 आयत क्या है मालूम नहीं। 40 साल से नमाज पढ़ रहे हैं, उसको पूछे इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, क्या मतलब है इसका? नहीं मालूम, पढ़ते हैं हमें मतलब मालूम नहीं। कुल हुवल्लाहु अहद कितने साल से पढ़ते हैं, उसे पूछे बोल जरा बाबा क्या बोल रहे अल्लाह, ये क्या है? लम यलिद वलम यूलद। बोले नहीं मालूम, पढ़ते हैं। और मोबाइल में एक मैसेज आन दे और उसमें बैंक का क्या तो रन दे, स्टेट बैंक, ICICI बैंक, 10 जनों को दिखाएंगे क्या है ये, जरा पढ़ को देखो जरा। कितने लोगों से तहकीक करेंगे क्या है, क्या पैसे भी से आए क्या बोल रहे, 5000 क्या दिखा रहे हैं उन्हें। जब तक देखता नहीं, 4 लोग उसे पटा को बोलते नहीं, तो तब तक ये बंदे को क्या चैन आता। अरे एक कुरान हमारे घर में है, पैदा हुए तो उसे आज तक वो लेको किसी हाफिज और आलिम के पास गए नहीं कि मेरा अल्लाह क्या बोल रहे, जरा बोलो। कभी गए? कभी गए कि मेरा अल्लाह मुझे क्या बोल रहे हैं? हजरत अली फरमाते हैं, जब मेरा दिल चाहता है कि अल्लाह मुझसे बात करे, जब मेरा दिल चाहता है कि अल्लाह ने मेरे साथ बात करना तो मैं कुरान पढ़ता हूँ, और जब मेरा दिल चाहता है कि मैं अल्लाह से बात करूँ तो मैं नमाज पढ़ता हूँ। नमाज अल्लाह से बात है और कुरान बंदे से अल्लाह कलाम कर रहे हैं। हमने कुरान सीखा ही नहीं। इसके लिए कुरान में अव्वलीन और आखिरीन का इल्म है, हर मसले का हल क्या में है? बोलो क्या है? कयामत तक क्या क्या अड़चना आने वाली, कयामत तक जितनी भी अड़चने आएंगी
اس کا حل قائم ہے. ہاں ایک دواخانے میں بچے ادلا بدلی ہو گئے. اب جا کے یہ ترقی ہوئی ہے کہ ڈی این اے ٹیسٹ کرتے اور وہ ڈی این اے پر سے پہچانتے کہ بھئی کون کس کا بچہ ہے. ڈی این اے چینج نہیں ہوتا, بلڈ گروپ چینج ہو سکتا ہے, ڈی این اے چینج نہیں ہوتا. تو یہ تو ابھی 30-40 سال میں ڈی این اے ڈھونڈ رہے ہیں نا سائنس. اس کے پہلے کیا تھا؟ بچہ بدلی ہو گیا عرب میں, غلطی سے سمجھ میں نہیں آیا کہ بھئی بیٹی کس کی اور بیٹا کس کا. ہاسپٹل میں جھگڑا لگ گیا, انہیں بولتے بیٹا ہمارا, انہیں بولتے بیٹا ہمارا ہے. تو ابھی وہ سائنس اتنا ترقی نہیں تھا, ڈی این اے وغیرہ اس وقت نہیں تھا ریسرچ. اب سوچنے لگے کیا کرنا, تو انہیں مدرسے میں گئے کہ اس کا کوئی حل ہے کیا قرآن میں. اب کیسا پہچانیں گے لڑکا کس کا ہے لڑکی کس کی ہے, کوئی حل ہے قرآن میں؟ تو علماء کہنے لگے ہے, کیوں نہیں, وہ بالکل ہے, وقت دو دیکھیں گے. اب انہوں نے قرآن کو پڑھا, سمجھا, مسائل کو جانا, اور پھر انہوں نے بولے کہ بس دونوں کی ماؤں کا دودھ ٹیسٹ کرو, جس ماں کا ڈبل فیٹ رہے گا اس کا لڑکا, اور جس کا سنگل فیٹ رہے گا اس کی. ارے بولو, کیونکہ اللہ بولتا ہے کہ لڑکے کا حق ڈبل ہے اور لڑکی کا حق, ہاں پراپرٹی میں لڑکے کو کتنا دینے کا. اگر لڑکے کو روپئے دے رہے تو لڑکی کو 8 آنا, 2 روپے دے رہے تو میرا اللہ جو لڑکی لڑکے کا حق دے رہے تو دودھ میں بھی اس نے حق رکھا رہے گا. تو فیٹ چینج کرو بولنے, چیک کرو, چیک کرے تو ایک کا ڈبل تھا ایک کا سنگل تھا, بولے اس کا لڑکا اس کی لڑکی. ہر مسئلے کا حل قائم ہے, بولو تو قائم ہے. ہاں ایک مرتبہ ہارون رشید نے جوش میں, میاں بیوی میں جھگڑے ہوتے ہیں نا, اپن کیا بھی بولتے رہتے ہیں, اس کے لیے بولتے ہیں کہ بولنے کے پہلے سوچو, مسئلے سوچو. کبھی کبھی پے پاؤنے میں جھگڑے ہوتے ہیں, ناراضگی ہوتی ہے شادیاں میں, اس میں تو آدمی بولتا ہے گھر غصے سے عورت کو, تو دوبارہ ان کے گھر میں پاؤں رکھی تو طلاق دے. ابھی آج بگڑا تھا معاملہ, جھگڑا ہوا تھا, غصہ ایک دم ٹیمپریچر تھا, بولے دوبارہ ان کے گھر میں پاؤں رکھی تو تجھے طلاق. اب علماء فرماتے ہیں یہ تو جھگڑے میں اس نے بولا, اب سال 2 سال ہونے کے بعد جھگڑ غصہ اتر گیا, دونوں جن ایک تھالی میں کھا رہے ہیں, پھر رہے ہیں, اور اس کی عورت جس دن اس کے گھر میں جائیں گی اس کا طلاق ہوئے گا. کیا ہوئے گا؟ کیونکہ نہیں کیا بولا تھا, اس کے گھر میں دوبارہ آئی تو اب آئی نا دوبارہ, طلاق ہو گئے. علماء بولتے کہ اتنا زبان کو قیمت ہے آدمی کی. تو ہارون رشید نے اپنی بیوی کو غصے میں بولا کہ آج رات تو رہی میرے ملک میں تو تجھے 3 طلاق. گھر میں نہیں بولا, کیا بولا, ملک بولے تو بھارت, پورا بھارت آیا دیش. آج رات میرے ملک میں رہی نا تجھے 3 طلاق. غصے میں بولا, بولنے کا تھا گھر میں رہی تو, نکلے ملک میں رہی تو. آپ بیٹھے سر پکڑ کو کہ میں یہ کیا بولا, مفتیوں کو, علماء کو, اللہ والوں کو بلایا, بولے کیا ہوا یہ ایسا میری زبان سے گیا. سب جنے بولے حضرت کیا بات کر رہے, ہوئی طلاق بولنے کے. ابھی ایسی نہ بس ہے, نہ ومان ہے, نہ ریلوے ہے, کیاچ نہیں ہے, گھوڑا اور گدھا. اونٹ اور گھوڑا کتنا کلومیٹر جانے والا ہے, اسی لیے کو دیش سے باہر جانے والا نا, رات ہونے سے پہلے, رات ہونے سے پہلے ملک چھوڑ کر دوسرے دیش میں چھوڑی تو طلاق نہیں ہوتا. آج رات میرے ملک میں رہی تو تجھے طلاق. اب کہاں چھوڑیں گے, پکڑ کو بیٹھے سر لوگا سب. صبح ہوئی, ظہر ہوئی, عصر ہوئی, گھنٹہ 1.5 گھنٹہ رہا, کیا سمجھ میں آنے تیار نہیں. سب جنے بولنے کے طلاق ہوئی, طلاق ہوئی. انہیں بولنے کے دیکھو قرآن دیکھو, حدیث دیکھو, کوئی مسئلہ رہے گا دیکھو. حضرت ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ایک محدث ہے, بڑے اللہ والے ہیں, ان کو بلایا گیا کہ ان کو بلا کر لاؤ. وہ جب آئے دیکھا کہ بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں, تو انہوں نے بولا کہ حضرت مجھے کیوں بلایا. بولے یہ مسئلہ ہے. بولے اتنے بڑے علماء بیٹھے میں کیا بولوں گا. بولے تم بھی دیکھو. تو انہوں نے بولے کیا مسئلہ ہے بولو. تو ان کے سامنے مسئلہ ہے کہ ایسا ایسا بولا ہے کہ آج رات میرے ملک میں تم نے گزاری تو تم نا 3 طلاق. تو کہاں جانے والا, میرے ملک میں نہیں گزارنے. تو ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ, دیکھو کیا اللہ والوں کو علم رہتا ہے قرآن حدیث کا. وہ بزرگ کہنے لگے کوئی طلاق نہیں ہوتی بولنے کے. تو سارے علماء کھڑے ہوئے بولنے کے, کیا بات کر رہے بولنے کے, کیسا نہیں ہوتی بولنے کے. کون سی ایسی سواری ہے جو ان کو 2-4 گھنٹے میں دیش کے باہر لے کو جائیں گی. ہو گیا طلاق بولنے کا, کوئی راستہ نہیں ان کا نکاح بچنے کا. تو انہیں بولنے کے کوئی طلاق نہیں ہوتی بولنے کے. ہارون رشید کو ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے
जाओ मगरिब से पहले अपनी औरत को मस्जिद में सुलाओ, रात को मस्जिद में सुलाओ, सुबह को बुलाओ को लोग बोलने के अरे हारून रशीद मुल्क तेरा होगा, मस्जिद मेरे अल्लाह का घर है। बोलो, बादशाह की जमीन रहेंगी, बादशाह के बड़े बड़े किले रहेंगे, लेकिन कुरान में अल्लाह बोल रहा है इन्नल मसाजिदिल्लाह, मतलब मस्जिद मेरा घर है, बादशाह का घर नहीं है यो। तो उन्होंने बोले आज रात मस्जिद में सुलाओ, सुबह को बुलाओ को लो, मसला हल। तो हर चीज का हल काय में अपन को पूछे ढूंढे इसको, अपन मार्केट में ढूंढते मसले का हल, बचत गट में ढूंढते मसले का हल, कहाँ होते क्या? आमदार को मिलना, नगर सेवक को मिलना, इसकी जरा पूछ ऊपर है तो फोन करा तो काम होगा, नहीं, ये सब यकीन गलत है। इसके लिए बोलते कुरान पढ़ो। हाँ, कुरान की शुरुआत होती है कैसे? बिस्मिल्लाह से, बा, और इसका एंड होता है स से, मिनल जिन्नती वन्नास, शुरू हुआ ब से, खत्म हुआ, दोनों को मिलाए तो क्या होता है? अरे बोलो क्या होता है? बस, तुम्हारे लिए बस है सब इसमें। बस क्यों है? अब पीछे से जोड़ो, इधर से जोड़े तो बस, इधर से जोड़े तो इसमें सब अच्छा है, तेरी जूरू का, बच्चा का, भैंसा का, छेल्या का, कारखाना का, दुकान का, बीमारी का, झगड़ा का, शेजारा का, पै पौने का, हर मसले का हल इसमें। सीख पहले, पढ़ कुरान क्या है, हम पढ़ते नहीं। इसके लिए जब तक कुरान वाली जिंदगी मुसलमान जीना शुरू नहीं करता, तब तक गैरों को इस्लाम से मोहब्बत नहीं होने वाली। आज हमारी जिंदगी क्या है मालूम है क्या? कलमा हुजूर का है और तरीका अपने बाप दादा का चल है। अरे बोलो तरीका कैसा चला है? एक लेकिन शादी थे हमारे बाजू में, चाकू में नींबू डाल के फिर रहे, हाथ में फिर रहे। मैं बोला, मेरे पास आया सलीम भाई, बोलने मुझे साफाबाद को दो, शादी है मेरी। मैं बोला ठीक है, ये चाकू के लिए फिर रहे? नहीं, बोलने के वो बड़न बोले सही बोलने। अरे बोले शादी कर रहे हैं कि मर्डर कर रहे हैं, किसका क्या तरीका है? हमारा तरीका है, चाकू में नींबू घुसा को अपना फिर रहे सब तरफ। हाँ, और वो हमारे औरतें भी आलिम मुफ्ती अच्छे सर का है, आज पहली हल्दी आई, आज दूसरी हल्दी। हल्दी है कि चटनी लगाओ तो सीधी है, भगवती लगाओ, ये तरीका है। अल्लाह के रसूल ने हजरत फातिमा को हल्दी लगाए थे, रुकैया को हल्दी लगाए थे, उम्मे कुलसुम को हल्दी लगाए थे, ज़ैनब को हल्दी लगाई थी। 4 बेटियां हमारे रसूल की थी। क्या मुजावरा के, मजार, नदापा के, और पीरजादे और मनेर के, अत्तारा के बेटे हमारे नबी के बेटे से भारी? कौन से बेटी के निकाह में हमारे नबी ने हल्दी लगाए थे और फटाकड़े उड़ाए थे? ये गैरों के तरीके हैं। मुसलमान कलमा तो अल्लाह का पढ़ता है, लेकिन जिंदगी अल्लाह उसके रसूल के हिसाब से नहीं है। और क्या कहता है? पीछे से चलता है। कहां से चलता है? कहां से चलता है? पीछे से बोले तो हमारे बाप ने करे, हमारे दादा ने करे, उनके दादा ने करे, उनके दादा ने करे। तो मैं पूछा उनके, तुम्हारा बाप दादा क्या मुफ्ती विफ्ती आता क्या? क्या देवबंद से पढ़े, क्या बरेली से पढ़े, कौन सी मदरसे में आता? तेरे बाप को, दादा को कलमा आता लगता? आप इतनी मेहनत होने के बाद लोगों को जरा कलमा, नमाज, वजू आ गए, आज से 100 साल पहले तुम्हारे पापा को क्या आता चीला? उनका सुन रहे, बोले बाप दादा से चल रहे, पीछे से चलते आए, कर को शादी ऐसा करने का, हल्ला ऐसा करने का, बजाना ऐसा करने का। क्या जिहालत है। एक आदमी बेचारा फकीर मस्जिद में कुछ मांगने आया था। अब जमात खड़ी हुई तो उन्हें भी आपको नमाज में ठहरा, तो उसके कपड़े फटे थे, 70 का ढाकना फर्ज है ना, तो पीछे जरा फटा था और उसका अंग दिख रहा था अंदर का। तो पीछे का नमाजी जो था, उन्हें नियत बांधने के पहले देते, अरे ये तो 70 ढाके से नमाज नहीं होती, तो उन्हें उसे इशारा करने वास्ते ऐसा टच कराया, ऐसा तो नमाज तोड़ना बाहर आना कि तुम्हारी नमाज नहीं हो रही, सब जिस्म दिख रहे तुम्हारा। तो उन्हें भी पहली बार नमाज पढ़ रहा था। कौन? तो जो मंगने आया था, उसे क्या लगा, बहुतेक ऐसा रुकू में गए तो आगे हाथ लगाने का उन्हें उसके आगे वाले को हाथ लगाया। अब उसको टच होने में उन्हें पीछे से उन्हें अपने आगे वाले को हाथ लगाया। अब आते आते पहले सब तक आया सिलसिला। कहां का? कौन सा सिलसिला? लास्ट को जो शाना था उन्हें इमाम को भी लगाया। अब इमाम साहब हैरान है, ये पीछे से क्या है? तो उन्हें बोलने ये क्या है? पीछे से आ रहा है बोलने, वो क्या है हमने मालूम नहीं, आ रहा है चलाने का।
انہیں کی لگایا پیچھے, کپڑے پھٹے تھے اس کے, نماز نہیں ہوئی تھی, انہیں اسے بلا رہا تھا باہر, اور انہوں نے سوچے کہ یہ بھی نماز کا طریقہ چاہیے. ایسا آج ہماری حالت ہوئی ہے, نہ قرآن پڑھا, نہ حدیث پڑھا, نہ علماء کی صحبت میں گئے, نہ طریقہ سیکھا کہ نکاح ہے. اللہ کے نبی کے زمانے میں جس کا نکاح ہوتا تھا, اللہ کے نبی کے پاس آتے تھے, یا رسول اللہ میری بیٹی کا نکاح ہے, آپ ذرا اس کو بتائیں کہ اس کے کیا حقوق ہے شوہر کے. میرے بیٹے کا نکاح ہے, بتاؤ اس کو کہ کیا حقوق ہے میرے بچی کے, اس کو سکھاؤ, کیسا طریقہ ہے نکاح کا بتاؤ. ہر کام میں اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ, یہ اسلام ہے. ہمارے باپ دادا نے کرے سو اسلام, بولو ہمارے باپ دادا نے کرے سو اسلام نہیں ہے, وہ ان پڑھ جاہل تھے, ان کے کون سے طریقے. اس کے لیے کیا سیکھنا ضروری ہے؟ ارے بولو کیا سیکھنا چاہنا؟ قرآن. اور قرآن سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہے. آج ہمارے دماغ میں شیطان نے بٹا ایسا ہے, اب بھی کیا سیکھتے ہو, تو ابھی کیا قبر میں جانے کا ٹائم آیا, یہ بچے سیکھنے والے, دیکھو ابھی جا رہے تو بیٹے جا مسجد میں جا. ہم نے اپنے دماغ کو اتنا لنگڑا للا کر کو رکھے سے ہے, اسے پہلا سمجھائے گا ابھی تو سیکھ سکتا نہیں. حالانکہ زندگی میں اس کے باپ نے کبھی اینڈرائڈ موبائل واپرا نہ تھا, 8 دن میں سیکھا لیے برابر. ہاں انسٹاگرام کا ہے دیکھ, نہیں فیس بک کا ہے دیکھ, سب سمجھتا ہے, ان پڑھ ہے. شوق آ گیا موبائل واپرنے سیکھے, شوق آ گیا گاڑی چلانے سیکھے, شوق آ گیا دھندا کرنے سیکھے. شوق نہیں ہے نا, قرآن نہیں سیکھ رہے. قرآن سیکھنے ہو نا, کوئی عمر نہیں ہے قرآن کی. 60 سال کی عمر میں آدمی قرآن سیکھ سکتا ہے. اللہ بولتے لقد یسرنا القرآن, ہم نے تو تمہارے لیے قرآن آسان کیا ہے. سب میں سوپی بھاشا ہے عربی. ہاں مسجد میں امام ہے ماشاءاللہ ہمارے, اگر ہمیں کام دھندا اور کو اگر ایک آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ امام صاحب کے پاس مغرب کے بعد ظہر کے بعد جب ٹائم ہے, امام صاحب ذرا ہمارا قاعدہ چالو کرو. ارے بھائی 2 لائن 3 لائن 2 لائن 3 لائن, کتنے پانا ہے؟ 50 پانا ہے. ارے وہ 4-6 مہینے میں یہ 50 پانا ہوئیں گے کہ نہیں ہوئیں گے 2 لائن سے. لیکن جذبات کیا ہے سیکھنے کا؟ اللہ کا فضل ہے, لوگ جماعتوں میں جڑے, 60 سال کے لوگوں نے ماشاءاللہ بہترین قرآن پڑھنا سیکھا, بہترین قرآن پڑھنا سیکھا. اس کے لیے پہلی نیت کرو انشاءاللہ قرآن پڑھنے سیکھیں گے انشاءاللہ. کون کون سیکھیں گے ذرا ہاتھ اوپر کرو, اللہ قبول فرمائے. کتنے دیر لگتے ہیں؟ میں کیا بولتا ہوں, تمہیں مدرسے کے بچے میں بیٹھنے کو امام صاحب سے دوستی کرو, امام صاحب تم نے کب چھوڑے, مجھے ایک آدھا گھنٹہ 15 منٹ روز دو. اللہ کی قسم وہ 15 منٹ تمہارے روز 8 مہینے میں آپ بہترین قرآن پڑھنے والے بنے, ہے نا. سوچو تو ذرا, جب مر کے کھڑا ہوں گے اور اللہ کے سامنے کھڑا کرا جائے گا اور اللہ پوچھے گا میرے بندے تجھے میرا کلام نہیں سیکھا, تو نے انگلش سیکھی, ہندی سیکھی, اردو سیکھی, موبائل کی لینگویج سیکھی, سارا سیکھا, میرا کلام نہیں سیکھا. کتنی شرم آئیں گی, چھوٹے چھوٹے بچے پڑھیں گے. اس کے لیے نیتیں کرو انشاءاللہ. ابھی ہمارے مسجدوں میں شہروں میں بڑوں کے مکتب چالو ہے, چھوٹے کے مکتب تو ہوتے ہی ہیں, بڑوں کے مکتب, شادی شدہ اسٹوڈنٹ بزرگ, وہ بھی حافظ صاحب کے پاس بیٹھ کر کیا سیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ قرآن نہیں سیکھنا یہ جہالت ہے. جاہل آدمی ہے, قرآن نہیں آتا بولے تو وہ آدمی ان پڑھ ہے, بھلے وہ MBBS رندے. اس نے وہ نہیں سیکھا جو اس کی زندگی کا علم ہے, اس نے وہ سیکھا جو نوٹ کمانے کا علم ہے. اب اس قرآن میں اللہ تعالیٰ اس دنیا کو کیا بولتا ہے, جس دنیا کو ہمیں بولتے ہیں کہ لے ضروری ہے, لے آج ضروری میٹنگ ہے, آج ضروری ڈیل ہے, یہ سیزن ہے, کیا 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 ہم نے نام دیے, ڈیل اور سیزن ہی, آج چانس ہے, آج بہت زبردست دھندا ہوتا ہے. ہم نے جو دنیا کو اتنا بڑا بنایا ہے, اللہ کیا بولتے ہیں اس دنیا کے بارے میں؟ کیونکہ بنایا کس نے, تو اسے اچھا معلوم رہے گا نا یہ دنیا کیا ہے. ہمارے سے اچھا کون جانتے ہیں؟ اللہ جانتے کہ یہ دنیا کیا ہے. اب اللہ سے پوچھو نا کہ اللہ یہ دنیا کیا ہے, تو جب ہم نے قرآن کھولا اور اللہ کو پوچھا اللہ یہ دنیا کیا ہے, تو اللہ نے بولا لہو و لعب, کھیل اور تماشا. کیا بولا؟ اور بولو کسے بول رہے اللہ؟ ہمارے کارخانوں کو بول رہے کھیل تماشا, ہمارے گنے کو بول رہے کھیل تماشا, ہمارے درخت کی باغوں کو بول رہے کھیل تماشا, ہمارے ریڈی میڈ کی دکان کو بول رہے کھیل تماشا, ہمارے موبائل کے شو روم کو اللہ بول رہے کھیل تماشا, ہماری سنسد میں بہت بڑی میٹنگ چل رہا ہے, بہت بڑا دیش چلانے کے پلان, اس کو اللہ کہہ رہا ہے لہو و لعب, کھیل اور تماشا ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, یہ دھوکہ ہے, دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے. اس کا بنانے والا بول رہے کہ یہ کیا ہے, کیا ہے یہ دھوکہ.
धोखा किसे बोलते हैं? है नहीं और आप लोग को लगना. आदमी बोलते हैं यहाँ से वहाँ वो आंवली झाड़ दिसते क्या, सब मेरा से यहाँ से वहाँ तक. ये 4 गुंठा प्लॉट मेराच. उधर रेलवे की पटरी की पहली ओर भी 3 गुंठे लेकर रखो, मेराच. 2 ट्रका चलते हैं हाईवे पर, वो भी मेरेच. ट्रैक्टर भी लियो एक भाड़े से दे तो वो भी मेराच. और बैंक में जो कैश है वो भी मेराच. और शाम को अंगूठे बांधे तो अरे बोलो तो, शाम को मस्जिद में ऐलान में सलीम खान का इंतकाल हुआ है, ईशा के बाद में जनाजे की नमाज होगी. मस्जिद के बाहर ट्रक लाखों रखे, लेलेंट लाखों रखे, प्लॉटा के कागजा लाखों रखे, सब लाखों रखे. नहीं मेरा मेरा कहता था. इसे बोलते धोखा. कि जिसे आदमी समझते ना मेरा मेरा मेरा, एक झटका आदमी मौत को फकीर बना देता है. इसका कुछ भी नहीं है. इसकी अंडरवियर और इसका बनियान भी ये लेके नहीं जाएगा. आदमी का धोखा है कि ये मेरा ये मेरा. तो अल्लाह को पूछो ना दुनिया क्या है, तो वो बोलते धोखा है. दुनिया क्या है? खेल तमाशा है. खेल तमाशा बोले तो क्या, गारोडी डुम 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 बजा रहा है, माकड़ नचा रहा है, पब्लिक जमा हुई है, उन्हें सांप नचा रहा है, पिपानी मार रहा है, ये कर रहे, वो हम सब जने जमा हुए देखे देखे देखे. एक आधा घंटा चला, उसके बाद में पिपानी बंद, डमरू बंद, बंदर बंद, सांप बंद, खेल. हमारा भी ऐसा है. डोंबारी का खेल चाहिए. प्लॉट तैयार, बिल्डिंग तैयार, गाड़ी तैयार, जोरू तैयार, बच्चे तैयार, पोतरे तैयार. मौत आई, डम 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 सब बंद. खलास. क्या होया? बोले उठाओ डोंबारी को, अभी ले बजाया. हकीकत है, हकीकत है. अगर सच्चे दिमाग से सोचे ना, हकीकत है कि हमारा कुछ भी नहीं है. हाँ, आज मौका है कि जिंदगी को बनाना, अपने ट्रैक को बदलना कि भाई कौन सा रास्ता है मेरी जिंदगी का. सारी दुनिया वालों ने, शैतान ने हमें समझाया माल कमाना कामयाबी है, दौलत हासिल करना कामयाबी है, ओहदा पा लेना कामयाबी है, कुर्सी हासिल करना कामयाबी है. और 1.25 लाख नबियों ने आकर कहा नहीं 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 नहीं, अल्लाह को राजी करना कामयाबी है. अल्लाह मिल गया तो सब मिल गया, और अल्लाह नहीं मिला तो, ये अल्लाह कह रहे, 1.25 लाख नबी कह रहे. और मार्केट वाले क्या बोल रहे हैं? डॉलर मिल गए तो कामयाब, पाउंड मिल गए तो कामयाब, रुपए मिल गए तो कामयाब, प्लेटिनियम और सोना मिल गया तो कामयाब, कारखाने डाल दिए तो कामयाब. और अल्लाह की किताब और कुरान और नबी क्या बोल रहे हैं? अल्लाह मिल गया तो कामयाब. ये बात जल्दी समझ में आती नहीं. क्यों? क्योंकि हम दुनिया में है ना. दुनिया में रहते हुए आखिरत समझ में, अरे बोलो आती. ये दुनिया खौफ के जैसे. एक आदमी सोया और खौफ देख रहे होने, क्या महल लगे सो है, मैं तख्त पर बैठी हूँ, इतना बड़ा हीरे का ताज है, और लोग सलाम वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम वालेकुम सब जने कर रहे हैं, और इधर इधर हवा डाल रहे हैं. हत्ती लाए, हत्ती पर से फिरा रहे हैं, और इन्हें हाथ करते जा रहे हैं सब लोग, जिंदाबाद जिंदाबाद. अब मजा आ रहा है. क्या में क्या क्या देख रहे हैं? हत्ती, मिरोनुक, महल, सोने चांदी का ताज, क्या महल, मस्त मजा आ रहा है खौफ की. इतने में जूरू ने बोली काम को जाते कि नहीं? तो 8 बजे जाने का है कि नहीं काम पर. उठ को देखा तो पतरे का घर, बाहर साइकिल लगे से, छीली बांधे से, और जूरू ने भगरा रोटियां बनाए से, खाओ और डब्बा लेको निकलो. उन्हें थोड़े देर बैठ को सोचते है हत्ती कहाँ गया, महल कहाँ गया, कितने लोग जमे थे, सलीम भाई जिंदाबाद, सलीम भाई जिंदाबाद, कहाँ है? खौफ है, खौफ. क्या है? खौफ. और ये पतरे का घर, ये साइकिल, वो भगरा, वो डब्बा, ये हकीकत है. और जो अभी देख रहा था सो महल, अरे बोलो खौफ है. ऐसा ही फरमाया कि ये जो दुनिया में हमारे बीवी बच्चे, हमारा कारोबार धंधा, हमारी प्रॉपर्टी जो हमें देख रहे हैं ना, ये खौफ है. ये दुनिया की आंख देख रही है. जिस दिन फरिश्ता आएंगे और जान निकालेगा, और ये दुनिया की आंख बंद होगी और कब्र में सुलाएंगे, तो जब आंख खुलेंगी तो ना बंगला नजर आएगा, ना गाड़ी नजर आएगी, ना 4 बच्चे भवा पोतरे नवासे नजर आएंगे, कुछ नजर नहीं आएंगे. जो मेहनत किया था सब छूट गया. और जहां गए हैं उसकी तैयारी ही नहीं की, तो फिर क्या हाल होगा? सोचो क्या हाल होगा. आदमी तिरने नहीं सीखे यार, बावड़ी पास ले जाओ चेष्टा करने का उसकी. जरा देख तो चेष्टा करने ना, उसका बावड़ी देख को, हालांकि मरने वाला नहीं, कौन तो काढ़ेगा उसे, देख को धक 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 करते हैं. ऐसी चेष्टा दोबारा करने का नहीं.
تیرنے نہیں آتا تو پانی میں نہیں جاتا, قبر میں کیسا جا رہے ہیں بن چکتے, وہاں کیا ہوئیں گا؟ یہاں کوئی نہ کوئی بچا بھی سکتا ہے, رسی ڈال کو اڑی مار کو کوئی بچائے گا تیرنے والا. قبر میں نہ ماں نہ باپ نہ بچے نہ بھائی نہ دوست نہ پراپرٹی نہ ڈگری نہ عہدہ, کچھ نہیں. بڑے بڑے بادشاہ اس کے سامنے سلوٹ ٹھکتے تھے, قبر میں کوئی نہیں آئے گا. اس کے لیے اب بھی جو بول رہے ہیں اللہ کے ساتھ سیٹلمنٹ, ارے بولو کیا کرو, سیٹلمنٹ کرو. کیا سیٹلمنٹ ہے؟ اے اللہ تو مالک ہے, میں تیری مملوک ہوں. تو خالق ہے, میں تیری مخلوق ہوں. تو رازق ہے, میں مرزوق ہوں. تو جبار ہے, میں مجبور ہوں. تو رحیم ہے, میں مرحوم ہوں. تو بلند ہے, میں پست ہوں. تو غنی ہے, میں فقیر ہوں. سیٹلمنٹ کرو. نہیں تو گاڑی ایپل موبائل لے کو غنی بننے جاؤ, ان کو فقیر ہے. کیا ہے؟ فقیر ہے. حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ اللہ والے ہیں, بہت بڑے, مارکیٹ میں بیٹھے تھے اور ہارون رشید وہاں سے جانے لگا, ہاتھی پر سے سواری بادشاہ کی, اور بہلول رحمۃ اللہ علیہ مارکیٹ میں بیٹھے اور بیٹھے بیٹھے کچھ بات کر رہے ہیں, اشارے کر رہے ہیں, کچھ بات کر رہے ہیں. سامنے کوئی دکھ رہا نہیں, بات چل رہی ہے, ادھر دیکھ رہے ادھر دیکھ رہے, بول رہے. اللہ والے تھے. تو ہارون رشید نے حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ, کیونکہ اللہ والوں کی عزت کرتے تھے بادشاہ لوگ, ان کو پوچھا کہ حضرت کس سے بات کر رہے ہیں, کیا چل رہے ہیں, بھر بازار میں آپ بیٹھے, کیا چل رہے ہیں؟ تو حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے, ہارون رشید میں بندوں کی اور اللہ کی صلح کر رہا ہوں. کیا کر رہا ہوں؟ ارے بولو, بندوں کی اور اللہ کی کیا کر رہا ہوں؟ صلح کرنا مطلب کیا ہے؟ عربی میں صلح کرنا کس کو بولتے ہیں؟ سمجھوتا کرنا, کمپرومائز کرنا, جھگڑا ختم کرنا, مل جاؤ, گلے ملو, دشمنی چھوڑو, عداوت چھوڑو. صلح کر رہا ہوں. کس کی؟ بندوں میں اور اللہ میں کمپرومائز کر رہا ہوں, صلح کر رہا ہوں. تو ہارون رشید کہنے لگا, اچھا ہو گئی صلح, ہو گیا پھر کمپرومائز؟ تو ہارون رشید کو بہلول رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے, نہیں ہو رہی. بہت سمجھایا ان بازار والوں کو, دکان والوں کو, ان کو سب کو بولے اللہ کی مانو, اللہ کے سامنے جھکو, نماز کا اہتمام کرو, سچ بولو, نبی کے طریقے پر چلو, وہ مالک ہے, اس کے سامنے جھکو. بہت سمجھایا, لیکن انہوں ماننے کو تیار, کون تیار نہیں؟ اللہ ماننے کو تیار ہے. اللہ بولتے ٹھیک ہے مٹا تو, میں معافی مانگنے دے, مٹا تو. جو ہے نا آج تک 50 سال 60 سال 30 سال 40 سال جو بھی نمازہ چھوڑے, روزے چھوڑے, جھوٹ بولے, زنا کرے, شراب پیے, جو بھی نا, ٹھیک ہے آج توبہ کرو, میں معاف کرنے کو تیار ہوں. حضرت بہلول کہنے لگے, وہ ماننے تیار ہے, مارکیٹ والے ماننے کو تیار, صلح نہیں ہوئی. پھر ایک عرصہ گزر گیا, حضرت ہارون رشید بادشاہ گزر رہے تھے, تو اس وقت میں دیکھا کہ ہاں بہلول رحمۃ اللہ علیہ قبرستان میں بیٹھے ہیں. کہاں بیٹھے؟ اور وہی معاملہ چل رہا ہے, بات کر رہے ہیں, ہاتھ بھی کھلا رہے, اوپر دیکھ رہے ہیں, سامنے دیکھ رہے ہیں. ہارون رشید کہنے لگے, بہلول کیا بات ہے, کبھی بازار میں کبھی قبرستان میں, آج یہاں کیا کر رہے ہیں؟ بولے یہاں بھی واچ کر رہے ہو. بولنے لگے یہاں بھی وہی کام چالو ہے, بادشاہ سلامت. بولے کیا؟ صلح کر رہا ہوں اللہ میں اور بندے میں, یہاں بھی واچ چالو ہے. تو بولے کیا ہوا؟ اس دن تو نہیں ہوئی تھی, آج ہو گئی, آج ہو گئی صلح. بہلول رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے اور کہنے لگے, آج قبرستان والے تو سب ماننے تیار ہیں, لیکن آسمان والا آج ماننے تیار نہیں ہے. آج قبر میں سویا ہوا ہر آدمی کہتا ہے اللہ معاف کر, غلطی ہو گئی, اللہ معاف کر. ہر قبر میں سونے والا اللہ کے سامنے جھکنے اور توبہ کرنے تیار ہے, لیکن آج اللہ ان کی توبہ کرنے کو قبول تیار, موقع چلا گیا. تو ہماری بھی توبہ کا موقع کب تک ہے؟ دکان میں, بازار میں, بیوی میں, دوستوں میں, رشتہ داروں میں, گاڑی میں, بنگلے میں, تب تک توبہ. قبر میں گئے بعد میں آدمی خون کے آنسو روئے گا, خون کے آنسو رہے گا. اور اللہ سے کیا کہے گا وہ اللہ نے قرآن میں بتایا کہ وہ کیا کہنے والا ہے, تمہیں میں کیا بولنے والا اللہ کو. اللہ کو دیکھ کر خون کے آنسو روئے گا, اپنے آنسوؤں میں, اپنے گناہوں کے نوسط سے پسینوں میں ڈوبے گا, اور وہ کہے گا ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. اے اللہ
بہت بیان سنتا تھا, علماء بیان کرتے تھے, جمعہ میں بیان کرتے تھے, جماعت والے آ کر بیان کرتے تھے, بہت سمجھاتے تھے مرنا ہے, حساب دینا ہے, یہ سب چھوٹنے والا ہے, بہت سمجھایا, بھروسہ نہیں کیا ہے اللہ. اب فرجعنا, دوبارہ بھیج دے دنیا میں, اب دوبارہ کرلسکر واڑی بھیج دے, دوبارہ میرج میں بھیج دے. اب انا موقنون, ایک بھی تیری نافرمانی نہیں کروں گا, ہر بات تیری مان کے آؤں گا. اللہ کہیں گے کلا, ہرگز نہیں, میرے بندے تو بکواس کر رہے, بکواس. اللہ کا قانون نہیں ہے کہ مرنے کے بعد میں دوبارہ ہر بھیجا جائے, امتحان ہے نا. یہ کیا 10ویں کے 12ویں کی پیپر ہے, اکتوبر میں ناپاس ہوا تو مارچ میں دے, مارچ میں ناپاس ہوا تو اکتوبر میں دے, پیپر ہے. ایک بار ختم قصہ. افسوس کریں گا آدمی, تمنا کریں گا اللہ دوبارہ بھیج دے, ہے نا. سوچنے کی بات ہے, اللہ نے انسان کو کتنے بھیجے دیے, بولو 10 لاکھ GB میموری آدمی کی کتی, ہاں 10 GB نہیں, 128 GB نہیں, 500 GB نہیں, 10 لاکھ GB. اور وہ بھی 2 جگہ فٹ ہے, ادھر ایک میموری کارڈ ہے, ادھر ایک میموری کارڈ ہے. کتنے بھیجیں, ایک بگ برین, ایک اسمال برین, دو بھیجے ہیں. کس لیے, ایک جگہ فٹ کرا چلا نستا, 2 کپے میں کارڈ بھائی, ادھر بھی ایک بھائی, ادھر ایک ڈالے, 2 بھیجے ڈالے. کیوں ڈالے چنگا, اگر یہ بھیجا لیج بیجے چنگا, جورو میں, بچہ میں, دکان میں, کھیتا میں, گاڑا میں, کارخانے میں, پیسے گننے میں, دھندے میں لگانے میں, انویسٹمنٹ میں, پیسہ کرنے میں, پلاٹنگ کرنے میں, یہ لے بیجے چنگا, پچے کا واپر تو مرنے کا کرو, یہ پچے کا طرح واپر, ایک دن مرنے کا ہے. ایک بھیجا کی واپر رہے, یہ دنیا کے واسطے واپر رہے نا, یہ پچے کا ذرا واپر. میرا باپ کیا کرتے گیا, میرا دادا کون سی حویلی لے کو گیا, میرے باپ دادا نے کمائی ہوئی کیا پھوٹی کوڑی وہ لے کر گئے, اور میں بھی اسی دنیا کے پیچھے رات دن لگاؤں جو مجھے چھوڑ کر جانا ہے. ہاں, اللہ کے نبی نے کہا, آدمی کہتا ہے میرا مال مطلب میری پراپرٹی, میری جاگیر. اللہ کے نبی نے فرمایا آدمی کا مال صرف 3 چیزیں ہیں, جو کھایا وہ اس کا, جو پہنا وہ اس کا, اور جو اللہ کے نام پر خرچ کر کے آگے بھیج دیا اپنی قبر کی تیاری کے لیے, وہ اس کا. باقی سب کس کا, ہاں دوسروں کا. اللہ کا شکر ہے یہ دعوت کی محنت ہو رہی ہے, سمجھایا جا رہا ہے کہ بھائی تیاری کرو. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اللہ نے مشکل بنا دیا ہو اسلام کی, بابا نہیں, ہو ہی نہیں سکتا, اتنا مشکل ہے. نہیں, بہت آسان ہے. 100 سال کے جھگڑے 1 سیکنڈ میں ختم. ایک 100 سال کا مشرک جس نے کبھی اللہ کا نام نہیں لیا, کبھی اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کیا, بتوں کو پوجتا رہا, شرک کرتا رہا, اللہ کا انکار کرتا رہا, 100 سال کی نافرمان اور غلیظ زندگی کو چھوڑ کر اگر کلمہ پڑھیں گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اللہ اتنا مہربان, اتنا کریم, اتنا رحیم کہ 100 سال کی پوری نافرمانی کی زندگی کی کتاب عمل نامہ اللہ اٹھا کے پھاڑ کے پھینک دے گا. چل میرے بندے, آج سے تیرا نیا عمل کا تک چل, اور پچھلا حساب کون 100 سال کی ادھاری چھوڑتے کیا, 100 سال کی برائیاں معاف. فجر میں ایمان لایا, ابھی 12 بجے مر گیا, اب بولو اس نے روزہ رکھا, اس نے جمعہ پڑھی, اس نے تراویح پڑھی, اس نے کون سا نیک کام کیا, صرف کلمہ پڑھا ہے فجر میں, اور ظہر آنے سے پہلے مر گیا. اللہ کی قسم اس کی پوری 100 سال کی زندگی کا حساب معاف ہوگا. کائے کی وجہ سے, ایمان کی بول. 100 سال کی وہ نافرمانی والی, شرک والی اور زنا اور شراب والی تمام گناہوں والی زندگی اللہ نے معاف کر دی, صرف ایک پاک کلمہ دل سے پڑھنے کی وجہ سے. اتنا رحیم ہے اللہ, اتنا. ہاں, کبھی گنہگار کو دیکھ کر بھی آدمی خوش ہوتا ہے. ارے بولو تو, ہمارے کس کے ساتھ جھگڑے ہیں, گالیاں گلوچ ہوئے, مارا مارے ہوئے, اور انہیں آیا تو اپن خوش ہوتے ہیں. ہاں بھائی خوش ہوتے ہیں, اندر کے اندر دل میں ایسا جیلسی پیدا ہوتا ہے کہ اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا, میرے سامنے کیا تھا انہیں, اس کا استقبال کرنا, اس کو کھلانا, اس کو پلانا, وہ تو آگے کی بات. انہیں سب میں بھی ٹھہرا دیں گا, ادھر نہیں ٹھہرتا, ادھر جا کو ٹھہرتا ہے, اس کے بازو میں بھی نکو کرتا ہے. اتنا دلوں میں نفرت ہے. کیا تھوڑا سا 19-20 ہو گئے, اور اللہ نے کتنی نفرت کرنا چاہیے. 100 سال گناہ کیا ہے,
शराबे पी, जिना किया, शिरक किया, कितने बड़े बड़े गुनाह किए, लेकिन अल्लाह कहता है नहीं नहीं, तू एक बार कलमा पाक पढ़ ले और तौबा कर ले अपनी पिछली जिंदगी से, तो तेरे 100 साल का हिसाब क्या करूंगा। हाँ? और अल्लाह के नबी ने कहा कि जब गुनहगार तौबा करने आता है ना, तो अल्लाह को खुशी होती है, खुशी। अल्लाह अकबर। एक हदीस है, जब बंदा अपने घर से निकल कर सोचता है कि नहीं नहीं बस बस अभी किसी बोलने का नहीं, अल्लाह के सामने जाको नाक रगड़ने का, सब छोड़ने का भी, ये भनगड़ा ब्याज के पैसे, ये बचत गटा, ये वो झूठे बाता, फसवेगिरी, धोखेबाजी, सब आज अल्लाह के पास जाको मांगने का, माफ कर अल्लाह नई जिंदगी गुजार। तो जब उन्हें घर से निकलता है ना, क्या करने, तौबा करने, तो अल्लाह पाक फरमाते हैं जब तौबा करने मेरा बंदा मस्जिद की तरफ बढ़ता है, तो अल्लाह कहते हैं मैं अर्श से नीचे उतर कर उसका इस्तकबाल करता हूँ। अल्लाह, अरे भाई इस्तकबाल ये जो लफ्ज़ है ना, ये नेक लोगों का किया जाता है, किसी अच्छे ऐसे हाई फाई आदमी का इस्तकबाल होता है, थर्ड क्लास गुनहगार मुजरिम लोगों का इस्तकबाल नहीं होता। और यहाँ मुजरिम आ रहा है, यहाँ शराबी आ रहा है, यहाँ रंडीबाज आ रहा है, यहाँ गुनहगार आ रहा है, और अल्लाह बोलते हैं मैं क्या करता हूँ, अपने अर्श से नीचे उतर कर, तू जिस मस्जिद के दरवाजे से रोड से आ रहा है, मैं हाथ फैलाकर, अपनी बाहें फैलाकर तेरा इस्तकबाल करता हूं कि मेरे बंदे, अरे 40 बरस से मैं तेरा इंतजार कर रहा था, 50 बरस से मैं तेरा इंतजार कर रहा था, 100 बरस से तेरा इंतजार कर रहा था, आ बोलते अल्लाह, तू जब आएगा तेरा अल्लाह तेरे सारे गुनाहों पर माफी का कलम फिर दे। फिर आसमानों पर चिरागा किया जाता है, जैसे लोग शादियों में, घरों में लाइटिंग बीटिंग खुशी के मौके पर करते ना, आसमान पर चिरागा किया जाता है। फरिश्ते पूछते हैं आपस में एक दूसरे को, आज इतनी रोशनी क्यों है आसमान पर, इतना चमक रौनक क्यों है, तो उनको बताया जाता है कि आज एक अल्लाह के बंदे ने अल्लाह के सामने जाकर तौबा की है, उसकी खुशी में ये रोशनी लगाई गई। अल्लाह। और अल्लाह के नबी ने तौबा का बताया कि अल्लाह कितने खुश होते हैं, मिसाल दी। देखो अल्लाह के नबी अलग अलग मिसालों से बोल रहे तौबा करो। क्या मिसाल दी कि एक आदमी ने अपना पानी, अपना खाना, अपने पैसे, अपने कपड़े सारा ऊंट पर लगाया और सफर में निकल गया, सफर में निकल गया। अब निकलने के बाद रेगिस्तान में चलते 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 थक गया, उसको लगा कि थोड़ा अपन आराम करेंगे, एक झाड़ दिखा, ऊंट को बांधा और वहां जरा सोया कि थोड़ी देर के बाद आगे जाएंगे, और उसकी आंख खुली तो ऊंट गायब। अरे ऊंट क्या हो गया, ये अल्लाह के नबी की हदीस है, ऊंट गायब हो गया। अब सोचो किर्लोस्कर वाड़ी में गायब नहीं हुआ, कहाँ गायब है उसे, रेगिस्तान में कौन सा ढाबा, होटल, चौक क्या नस्ता है, नुस्ता क्या रहता है, नुस्ता रेती रेती रेती, 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर पास, जैसे समंदर का पानी होता है वैसा वो रेत होती है, रेत, ऊपर आसमान और नीचे नेत। तुमको कोई फल नहीं मिलेगा, छांव नहीं मिलेंगी, खाना नहीं मिलेगा। अब इसका खाना भी ऊंट पर, इसका पानी भी ऊंट पर, इसके सवारी के सारे सफर का सामान भी ऊंट पर, पैसे भी ऊंट पर। अब ढूंढने का कैसा है, पैदल। आदमी रेत में यहां से रोड तक नहीं जा सकता, पैर उसके क्या होते हैं, वजन हो जाते, थक जाता है आदमी रेत को पीछे करने, हार्ड रास्ता पीछे जाता, रेत में पैर धंस जाते। अब चल चल कर ढूंढ ढूंढ कर इसके पसीने पसीने बहने लगे, हलक सूख गया, हलक सूख गया, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। और अब इसको यकीन आ गया कि अगर ऐसे ही चलता रहूंगा 15-20 मिनट, आधा घंटा, तो मेरा मरना यकीनी है, मेरा मरना कोई बचने का रास्ता। चलते चलते इधर उधर निगाह दौड़ाते दौड़ाते, जब तक उसके अंदर एनर्जी बाकी है, चलते चलते गिर गया और अपनी धुंधली आंखों से इधर उधर फिर भी देख रहा है, फिर आंख बंद करके सो गया। फिर थोड़े देर के बाद में देखा तो उसका ऊंट उसके सामने ठहरा है। और वो कहां ठहरे, सामने जहां पड़े गए उसके मुंह के सामने उसका ऊंट सामान के साथ, पानी के साथ, खाने के साथ, सब के साथ वो ऊंट आंख वहां ठहरे। अब बोलो उसकी जो खुशी होगी उसको तुम्हें किन लफ्जों में बयान कर सकते हैं, कर सकते हैं? लफ्ज है बयान करने को। एक नई जिंदगी मिल गई, नई जिंदगी, वो बयान नहीं हो सकती खुशी, वो तो उसको मालूम पड़ेगा कि क्या खुशी हो रही है।
اب پانی مل رہا, کھانا مل رہا, سواری مل رہی, زندگی بچ گئی. وہ کتنا خوش ہوگا اپنی سواری کو دیکھ کر کہ موت سے بچ گیا, نئی زندگی مل گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا اور آپ کا اللہ جب بندہ توبہ کرنے آتا ہے اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جیسے وہ سواری ملنے کے بعد میں وہ خوش ہوا تھا. اللہ کو خوش ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ہم کوئی اللہ کا فائدہ کرنے والے توبہ کر کو؟ کیا کرنے والے؟ نہیں, ہم اللہ کو فائدہ نہیں دے سکتے. پوری دنیا کے اللہ کی نافرمان ہو جائے, اللہ کے شان میں, اس کے جلال میں, اس کے خزانے میں ایک رائی کی دانے کے برابر کمی نہیں آئیں گی, اور سب نیک اور تقوی والے بن جائے تو اس کے جلوے میں, اس کی ربوبیت میں کوئی بڑائی آنے والی؟ ہاں, ہماری عبادت سے وہ بڑھتا نہیں, ہماری نافرمانی سے وہ گھٹتا نہیں. پھر اس کو خوش ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اس کو خوشی اس لیے ہوتی ہے کہ پیدا اسی نے کیا ہے. ارے بولو کس نے کیا ہے؟ اللہ کو پیار ہے, اللہ کو ہم سے پیار ہے. کتنا پیار ہے وہ سنو. اللہ کہتا ہے ابن آدم ان لک محب, اے آدم کی اولاد, ارے تجھ سے میں محبت کرتا ہوں. محبن عربی میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. ارے کرلسکر واڑی کے رہنے والے بندے, ارے غریب امیر کالے گورے جو بھی ہے, اللہ کہتا ہے ان لک محبن, میں تجھ سے پیار کرتا ہوں, محبت کرتا ہوں. فبحق علیک کل محبہ, تجھے بھی میری محبت کی قسم ہے کہ تو بھی مجھ سے پیار کر. اللہ پیار کرتا ہے نا, اس کے لیے خوش ہو رہا ہے. ہم سے کچھ چاہتا نہیں, ہماری بیوی ہم سے چاہتی ہے, ہماری اولاد ہم سے چاہتی ہے, ہمارے ماں باپ ہم سے چاہتے ہیں, ہمارے دوست ہمارے سے چاہتے ہیں, ہمارے رشتہ دار ہمارے سے چاہتے ہیں. وہ پورا مت کرو, بیوی ناراض, بیٹا ناراض, باپ ناراض, بیٹا ناراض, بھائی ناراض, دوست ناراض, شیزاری ناراض, سب ناراض, جب ان کی ڈیمانڈ مت پوری کرو. اللہ ہم سے کچھ نہیں چاہتا اور پیار کرتا ہے. دنیا والے سب چاہتے ہیں اور ملا کر تو کیا کرتے ہیں؟ ارے بولو تو. ہاں, عورت کو بہت پیار کرو, جاری لاؤنوں کو, گھیو لاؤنوں کو, چاول لاؤنوں کو, تیل لاؤنوں کو, گیس لاؤنوں کو, کیا لاؤنوں کو, نستا لیلا مجنو کی مٹے باتیں کرو اس کے ساتھ. انہیں بولیں گے رندے صاحب تمہاری باتیں لے, تمہیں کھاؤ اور تمہیں رہو, چلی میں. سکھ کی محبت عورت برداشت نہیں کرتی, نہیں رہ سکتی, طلاق ہو جائے گا. ماں باپ سے بہت پیار کرتا ہے. ماں باپ سے کیا کرتا ہے؟ بہت پیار. گھر میں آئے بعد میں بھی ابا زندہ باد. اور باپ کو کیا بھاری لگتے ہیں, چشٹا ہے کیا میرا باپ, بیٹا آئے برابر کیا کہتا ہے. پھر امی کچن میں اماں زندہ باد. ماں باپ کو بہت خوشی ہو رہی کہ ایسا کرلسکر واڑی میں ایک بھی بچہ نچے گا. ماں کی اتنی عزت کہ ابا زندہ باد اور اماں زندہ باد. ابا نے بولے ذرا پاؤں دبا رہے دکھ رہے, کہاں کیا بولوں ان کو, ابا زندہ باد. امی نے بولی جا رہے بابا لہسن ادرک کھوپرا ذرا لے کو, تیل لے کو, ذرا میں بگارنے والوں سے. امی کہاں کیا بولوں گا مجھے, اماں زندہ باد. بیٹا پانی پلا, نہیں پلا تھا, ابا زندہ باد. اب بابا پھوٹا لیں گا کہ نہیں ہاتھ میں. یہ محبت ہے. تو ہماری دنیا کی ہر محبت اغراض کے ساتھ ہے. بیوی پیار کرتی ہے, اس کی غرض ہے. اولاد پیار کرتی ہے, اس کی غرض ہے. ماں باپ پیار کرتے ہیں, ان کی بھی ضرورت ہے کہ بڑھاپے میں انہیں پالنا. مت پالو, مت دیکھو بیوی ماں کو باپ کو, وہ ہاتھ گھس گھس کے ہماری مرنے کی بد دعا کریں گے. ہاں, جب اولاد کے حقوق, اولاد ماں باپ کے حقوق نہیں ادا کرتی تو باپ ماں خود بولتے پیدا ہوئے مگر نراڑا ڈبا کو چھوڑا سب اچھا لگتا ہے. کیوں نفرت؟ کیونکہ پیسے نہیں دے رہا, ضرورت پوری نہیں کر رہا, تو باپ اور ماں نفرت کر رہے ہیں. میرا اللہ 60 برس سے اس کی رات دن بات ایک مان رہے نہیں. دارو مت پی رہے, بیاج مت لے رہے, جھوٹ مت بول رہے, ارے نماز پڑھ, نہیں پڑھ رہا, ارے سچ بول, نہیں بول رہا, پوری زندگی اس کے ساتھ نافرمانی ہے. پھر بھی اللہ بولتا ہے رہنے دے, میرا بندہ ہے, آج سدھرے گا, کل سدھرے گا. اور 100 سال یہ سب بھنگڑا کر رہے, اور پھر آ رہے, اللہ میں آ رہا ہوں. اللہ بولتے آج بھی میں تیرا انتظار کر رہا ہوں. اللہ تانا نہیں دینے والا. اللہ بولنے والے ایسا کیسا کیا, اب بھی آ رہا ہے, کہاں گیا تھا اتنے برس. تانا نہیں ملے گا, ٹوکے گا نہیں, بلکہ سارے گناہوں پر پردہ ڈالے گا. کیا ڈالے گا؟ ہاں, کفل بہت بڑا گنہگار تھا. کون؟ بنی اسرائیل میں کفل بہت بڑا گنہگار تھا.
عورتوں کا شوق بہت پیسے والا, جو دل کو پسند آئے اس لڑکی کو پیسے دینے کا اور اپنی رات رنگین کرنے کا. زندگی گئی ایسی عیاشی میں, شراب میں, عورتوں میں, زنا میں. اس کے رشتے میں ایک لڑکی تھی جو بہت خوبصورت تھی, اور اس کا اس پر دل آ گیا تھا, اور اس نے کئی مرتبہ اس کو خریدنے کی کوشش کی, میں تجھے پیسے دے تو آ. وہ نیک تھی, اللہ کو ڈرتی تھی, پرہیزگار تھی, وہ کبھی اس کی پیسے کے لالچ میں نہیں آئی. کچھ زمانے کے بعد اس لڑکی کو بہت بڑی مصیبت آ گئی اور پیسے کی ضرورت پڑی. تو اس عورت نے سوچا, لڑکی نے سوچا کہ یہ میرا رشتہ دار ہے, چلو اس سے بولیں گے کچھ مدد کرے گا. تو وہ اس کے پاس, کفل کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میں بہت مصیبت میں ہوں, بڑی مہربانی ہوگی کہ اگر تو مجھے اتنے پیسے دے. لاکھوں میں تھا, لاکھوں میں اس زمانے کا, کیونکہ سونے چاندی کے پیسے ہوتے تھے. آج نستا 2 روپے سر کا کوائن بھی سونے کا لائے تو اس کا کتنے تولے ہوتے صاحب, پٹے کو 50,000 کا آکڑا جاتے ہو. اب تھیلی بھر کو پیسے, جب پیسے مانگی تو وہ کفل کہنے لگا, اس کو لگا کہ یہ موقع اچھا ہے, آج تک یہ میرے جھانسے میں نہیں آئی. اس نے کہا ٹھیک ہے دیتا ہوں پیسے, لیکن میری وہی شرط ہے کہ تجھے آنا پڑے گا, میری خواہش پورا کرنا پڑے. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے, مجبوری, بہت پریشان. وہ آ گئی, اس نے دروازہ بند کیا, پیسے حوالے کیے, قریب بلایا, اور جب اس کے اوپر ہاتھ ڈالنا چاہا تو وہ لڑکی چیخنے لگی, اس کے آنسو نکل گئے, اور وہ کہنے لگی کفل اللہ سے ڈر, میں ایسی عورت نہیں ہوں, اللہ سے ڈر, میں ایسی عورت نہیں ہوں, اللہ کے واسطے تو یہ کام مت کر. کفل کہنے لگا چپ, میں نے تجھے پیسے دیا ہے, زبردستی نہیں کی ہے. وہ عورت کہنے لگی کفل میں نیک عورت ہوں, میری مجبوری نے مجھے تیرے پاس لایا ہے, میری مجبوری کا فائدہ مت اٹھا, اللہ سے ڈر. جب یہ اس نے اشارہ کیا اللہ سے ڈر, تو کفل کے دل کے اندر الگ ایک خوف آ گیا, اور کہنے لگا جا وہ پیسے لے جا, اس کے پہلے جا کہ میری نیت بدل جائے. میں ہوں ایک کتے جیسا انسان, میں نے بہت لڑکیوں کی زندگی برباد کی ہے, تو جا, میں نے تجھے اللہ کے واسطے چھوڑ دیا, پیسے بھی رکھ. وہ لڑکی چلی گئی پیسے لے کر, اس نے دروازہ بند کیا. صبح ہو گئی, صبح ہو گئی تو اس کا دروازہ بند ہے, کوئی کھلنے تیار نہیں ہے. آپ 1 گھنٹہ, 10 بج گئے, 11 بج گئے, 12 بج گئے, دن نکلا تو آدمی سوچتے ہیں نا گھر کے نہیں کھل رہا. تو لوگوں نے جا کر دیکھا تو اس کے دروازے پر لکھا ہوا تھا. دروازہ جب توڑے تو کفل مر گیا اندر. وہ رات اس کی آخری رات تھی. اتنا کمینہ آدمی کہ سینکڑوں لڑکیوں کی زندگیاں برباد کر دی زنا اور پیسے دے کر, اور اس وقت وہ عمل کیا اور مر گیا. وہ رات اس کی آخری تھی, اسے نہیں معلوم. صبح آئے تو لوگوں نے دیکھا کہ کفل مر گیا ہے, سارا گاؤں خوش ہو گیا, مر گیا, اچھا ہو گیا, بہت بدتمیز بدبخت تھا, بڑا نالائق تھا, مر گیا, دھرتی کا بوجھ کم ہو گیا. سب بولنے لگے چھوڑو چھوڑو, ابھی اچھا ہو گیا, مر گیا, سب بھاگ گئے. اور وہ اتنا بدماش تھا اور اتنا وہ بدبخت تھا کہ پورے گاؤں نے ٹھہرایا کہ اس کا جنازہ پڑھنے کا, بہت کمینہ آدمی ہے, نہیں پڑھنے کا جنازہ. باہر گئے تو اللہ نے ان کی دیواروں پر لکھا تھا کہ جو کفل, ہم نے کفل کو معاف کر دیا. کیا لائن ہے, ہم نے کفل کو معاف کر دیا. لوگ بولنے کہ حیران, اتنا گنہگار اللہ نے معاف کیا. ہم نے کفل کو معاف کر دیا, اور جو اس کا جنازہ پڑے گا اس کو بھی ہم معاف کریں گے. اللہ اکبر. نیک لوگوں کے وسیلے میں لوگ پھول اڑاتے ہیں, پیسے بانٹتے ہیں, خیرات کرتے ہیں اپنے نیک لوگوں کے آنے کی خوشی میں. کوئی کمینہ مرنے کے بعد میں ایسی بخشش کی بارش کرتا ہے. اتنا گنہگار مر گیا ہے, اور اللہ کہتے ہیں میرے بندو نفرت مت کرو کفل سے, میں نے معاف کیا ہے. اس نے توبہ کی ہے, اس نے مجھ سے معافی مانگے, میں نے معاف کیا ہے. میرا اور بندے کا معاملہ ہے, تم آؤ اس کا جنازہ پڑھو. ہاں, جو جنازے میں آئے گا اس کی خوشی میں اللہ تمہیں بھی مغفرت کر دے گا, تمہارا بھی بیڑا پار کرے گا. اس کے لیے زندگی ہماری گزر رہی ہے, چل رہی ہے. تشکیل کتنے بار ہوتی ہے, اللہ کے دین کے تقاضے کتنے بار آتے ہیں. جب تک بھئی ہم قربانیاں نہیں دیں گے, ہم اللہ کے راستے میں نہیں جائیں گے, اللہ کا تعلق بننے والا نہیں, اللہ سے جوڑ بیٹھنے والا نہیں. آدمی جس ماحول میں بگڑتا ہے, جس صحبت میں بگڑتا ہے, وہاں وہ نہیں بنتا.
क्योंकि वो सोबत छोड़ना पड़ती है, वो गलत माहौल जहां उसने बिगाड़ आया है वो छोड़कर एक अच्छे माहौल को इख्तियार करना पड़ेगा, फिर तौबा पक्की होगी, फिर अल्लाह हिदायत देगा। इसके लिए पहली चीज अल्लाह से तौबा करना और दूसरी चीज नमाज का एहतमाम करना। और बोलो क्या है? नमाज के बगैर दीन के बातें करना को तो बकवास है, बड़े बड़े बातें। हाँ, कितने बड़े बड़े फतवे, क्या देखो चौक में कट्टे पर, अरे ऐसा से वो यो हराम है वो हराम है, और आजान हो रही है एकला भी आने में था। अरे जिसकी नमाज नहीं उसका दीन नहीं, जिसने नमाज को कायम किया उसने दीन को कायम किया, और जिसने नमाज को छोड़ दिया उसने दीन को ढा दिया। नमाज के बगैर इस्लाम का तस्वुर हो नहीं सकता। मुल्ला हो, पठान हो, जमादार हो, अत्तार हो, शेख हो, सैयद हो, पीरजादे हो, कोई भी हो, नमाज के बगैर मुसलमान हो नहीं सकता। एक अजीब हदीस है कि लोग जब जन्नत में जाएंगे, जहन्नम वाले जहन्नम में जाएंगे, सब शॉर्टिंग हो गई, सारे नेक जन्नत में, सारे गुनहगार जहन्नम में। अब जन्नत में एक मसला है कि जन्नती जिसको याद करेंगे उसकी मुलाकात होगी। दुनिया में अपने रिश्ते थे, दोस्ती थे, तो जब जन्नत में जाने के बाद याद आया कि भाई अपने नांदेड़ के खान साहब को इंशाल्लाह मिलने का है, दुनिया में दोस्ती थी, अल्लाह मैं खान साहब से मिलना चाहता हूँ, तो अल्लाह बोलेगा ठीक है जाओ। अल्लाह उसकी जन्नत में पहुँचाएंगे, एक दूसरे चाय पानी नाश्ता, चाय पानी जन्नत में चाय है कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन अल्लाह ताला हर ख्वाहिश पूरी करेगा। जन्नत में हर ख्वाहिश पूरी है। जब शराब मिल रही है तो चाय भी मिलेंगी, है ना, जन्नत में हर चीज़ मिलेंगी। मैं एक दिन उमरानी में बयान कर रहा था, आज से 25 साल पहले की बात है, तो मैंने बोला जन्नत में शराब होगी, शहद होगा, तस्लीम का पानी होगा, शराब की नहरें होंगी, अल्लाह ताला पाकीज़ा शराब पिलाएंगे। एकला उठा है मस्जिद में दारू की बात कर रहे बोलने के लोग, क्या बात कर रहे, कहाँ की जमात है बोलने के, है मस्जिद में दारू की बात। अरे वो गटर में पड़ने वाली दारू नहीं है, पाक शराब। वसकाहुम रब्बहुम शराबन तहूरा, अल्लाह पाक शराब पिलाएंगे, अपने हाथ से पिलाएंगे। पी बंदे कि तूने दुनिया में वो पार्टियां नहीं की, वो गंदी शराब नहीं पी, मेरे हुक्म से डर गया, आज मेरे हाथ से पी। हाँ, तो जन्नत में एक दूसरे को क्या करेंगे? अरे बोलो क्या करेंगे? याद करेंगे। ए अल्लाह वो किर्लोस्कर वाड़ी के आयास भाई को मिलने का है, अंधड़ी के आलम भाई को मिलने का है, आएंगे दिल में, अल्लाह बोलेंगे चल जा, फरिश्ते बोलेंगे जाओ जाओ यहाँ से, इधर है उधर है, मुलाकात लगी, मुलाकात, खैर खैरियत, मुआंका कैसा है क्या है, सारी दुनिया की सारी यादें, माशाल्लाह खुश। जन्नत में गम नहीं है, जन्नत में मौत नहीं है, जन्नत में बीमारी नहीं है, मस्त मजे में रहेंगे। एक आदमी की इच्छा होगी सलीम भाई को देखना, इसको देखना, तो मेरा नाम ले, तूने तो मिसाल में तुम्हारा नाम लिया तो बोलने वाले बरोबर हमारा नाम ले लो, मेरा नाम ले। इरादा हो गया किसको देखने का है? सलीम भाई को। कौन सलीम भाई है? किर्लोस्कर वाड़ी की मस्जिद के ट्रस्टी थे। कौन लगते हैं? ट्रस्टी, गांव के पंच, ईदगाह के मेंबर के कमेटी के अध्यक्ष, शादी की फाइल इनके पास, मस्जिद का हिसाब इनके पास, मेन आदमी। अब एक आदमी का इरादा होगा सलीम भाई को मिलने का, तो वह फरिश्तों को बोलेंगे रिजवान जन्नती, रिजवान बोले लब्बैक, सलीम खान को मिलने का। तो वो एक सेकंड में जन्नत की लिस्ट चेक करेगा और बोले सलीम खान नहीं है इधर, इधर नहीं है। तो उसको आजू लेंगे और ट्रस्टी हत्ते साहब, क्या पंच हत्ते, ट्रस्टी हत्ते, अध्यक्ष हत्ते, नगर सेवक भी हत्ते, तुम्हें कैसे क्या नहीं कहते? देखो हर एक बार चेक करो, आइए क्या पोस्टमैन है, पोस्टमैन है क्या वॉचमैन है, फरिश्ता है, उसमें मिस्टेक क्या नहीं है? उन्हें बोलने का नहीं साहब ये करेक्ट है, इसमें नहीं है। और ऐसा कैसा होगा बोलने के? वो मेन आदमी हत्ता हमारा बयान भी जबरदस्त करते थे। हाँ कहाँ है सलीम खान, कहाँ है, कहाँ है वो? तो फरिश्ते बोलेंगे यहाँ दोस्त ठिकाने हैं। अब इधर नहीं बोले तो किधर अचेगा? अरे बोलो जब इधर नहीं है तो अपोजिट जगह पर रहेगा ना। तो फरिश्ते बोलेंगे इधर नहीं है तो इधर देखना पड़ेगा। कहाँ बात करोगे? बोलेंगे उधर, देखना तो पड़ेगा। तो ठीक है, अब वो जहन्नम में जो है ना वो दारोगा रहेगा, काले काले बड़े फरिश्ते, उनको पूछेंगे हजरत सलीम खान जरा मिलने का, जरा देखो कहाँ है, देख हाँ यहाँ से, तौबा तौबा, पटने वाला नहीं, यकीन आने वाला नहीं, क्योंकि मेन आदमी ना सिक्के सया वेश और क्या होता ही नहीं।
ताज्जुब होगा, बोले क्या बात कर रहे इधर है? बोले हाँ आवाज दो तो बोलने के। बोले आवाज नहीं सलीम भाई, तब तक आवाज आएंगी किलते रोते, हाँ हाँ यहाँ छो ऐसे भाई, यहाँ छो मैं आमिर साहब यहाँ छो। बोले अरे तुम्हें ट्रस्टी आते, नगर सेवक आते, अध्यक्ष आते, पंच आते, सब इधर कैसा क्या है इधर? उन्हें बोलने लगा ट्रस्टी भी आता, अध्यक्ष भी आता, पंच भी आता, कमेटी का अध्यक्ष आता, नगर सेवक आता, नमाज पढ़ता लगता। क्या प्रॉब्लम? हाँ मशवरा मस्जिद में, नमाज हुए बाद में आएगा मशवरे में, पंचा नमाज हुए बाद में। नमाज छोड़कर इस्लाम नहीं हो सकता। कोई भी हो, नबी की बेटी हो, नबी की बीवी हो, नबी के नवासे हो, इसके लिए तो करबला में इमाम हुसैन ने कयामत तक आने वालों को पैगाम पहुंचाया है। हम गर्दन काट सकते हैं, हम अल्लाह का हुक्म नहीं छोड़ सकते। नमाज की पाबंदी, आज बुलाया जा रहा है नमाज को, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। आज अल्लाह बुला रहे, हम नहीं आ रहे। कयामत के दिन भी अल्लाह कहेगा सजदा करो, सजदा करो। मैदान महशर में लोग सजदे में गिर जाएंगे, सजदे में गिर जाएंगे, कयामत के मैदान में सजदा करेंगे। हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु ने यह हदीस नकल की है कि जब लोग सजदा करेंगे तो कुछ लोग सजदा नहीं कर सकेंगे। क्या नहीं कर सकेंगे? बहुत से लोग सजदे में गिरे, मर्द औरत गिरे, इन्हें पट्टे तैयार कोशिश कर रहे, पकड़ कर को छोड़ना, अल्लाह सामने बोल रहे कर को छोड़ना, मारना चांस नहीं। इसकी कमर अल्लाह तख्ता बना देगा, तख्ता प्लाईवुड से नहीं फोल्ड नहीं होता, ये तख्ता बन जाएगा, सजदा नहीं कर सकेगा। ये सारे कयामत के मैदान में पहचाने जाएंगे कि इनको सजदा नहीं हो रहा। ये वो लोग हैं कि इनके पास दिन में 5 मरतबा इनके कान में अल्लाह के तरफ से मुनादी आवाज देता था, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह। इन्होंने नमाज को फिजूल काम समझा, कारोबार का नुकसान समझा, अरे टाइम का जाया होना समझे कि क्या कितने बार जाने का है, एक बार करे क्या, दिल में याद करे। एक लोग बोले दिल में याद करे तो व्याप हो, बोले जोरू बच्चों को भी दिल में याद करता है क्या? घर को जाता है, खाना भी दिल में खाता है कि थाले ले को खाता है, फिर अल्लाह कैसे के दिल में? क्या शैतान ने मारा है। जो सीखने का वो सीखते नहीं, दूसरे की बातें सीखते हैं। एक मस्जिद में मुअज्जिन साहब ने आजान दी, क्या दी? आजान। 400 घरा, एक भी बंदा नमाज को नहीं आया आजान के बाद। और बादशाह की सवारी जा रही थी, बादशाह ने भी आजान सुनी, उनके ख्याल में आया कि चलो आजान हो गई, नमाज पढ़ेंगे, नेक थे। उन्होंने सवारी रुकाई, मस्जिद में आए, एक भी बंदा नहीं नमाज को, नुस्ता मुअज्जिन साहब बच्चे। तो उन्होंने पूछा क्या हुआ, कोई नमाज को नहीं, हम क्या करने का आते नहीं बोलने को। तो बादशाह ने बोले और एक बार आजान दी। क्या दी? हाँ, तो उन्होंने और एक बार दूं? हाँ दे, और एक बार आजान दे, बस सब जने मोहल्ले में शायद कैसा क्या बोला बंद सब 2 बार कैसे क्या आजान दी, 2 बार कैसे क्या, और कैसे क्या आजान हो गई, अभी तो हुई थी ना। अरे बाप रे, दूसरी बार आजान दिए को पूरा मोहल्ला आया, अरे नमाज पढ़ने कौन नहीं आया। ये आज की मुसलमानों की हालत है। हाँ, झगड़ने सब आएंगे, बहस करने सब आएंगे, और अल्लाह की इताअत करने कोई नहीं आएगा। तो ध्यान में रखो, नमाज वो अमल है कि तुम अध्यक्ष रहो, नगराध्यक्ष रहो, पंच रहो, हाजी रहो, कौन भी रहो, नमाज के बगैर बंदगी हो नहीं सकती। हाँ, इसके लिए हमने क्या करने का बोलोगे? नमाज का एहतमाम। एहतमाम किसे कहते हैं? पाबंदी, धरपकड़ नहीं, पाबंदी। नमाज छुट्टी तो बेचैनी होना, बेचैनी अल्लाह से इश्क की अलामत है, मोहब्बत की अलामत है, बंदगी की अलामत है। नमाज सजदे में सुकून है, सजदे जैसा सुकून पूरी कायनात में कहाँ नहीं है, क्योंकि अपने रब के कदमों में सर है। सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। अल्लाह के कदमों में आदमी झुक जाता है। अल्लाह की रहमतें, नूर, बरकतें, सुकून सब अल्लाह इसके दिलों पर उतारता है। हाँ, इसके लिए भाई हमने नमाज का एहतमाम करना है। क्या करना है बोलो? अब नमाज सीखनी भी पड़ेगी। नमाज, हाँ, आज हमारी नमाज, बहुत सारे ऐसे लोग पढ़ो को देखा हो, बयान सुना एक बार, मेरज के जिम्मेदार आए थे, 40 दिन छोड़ा नहीं, देखो एक भी नमाज छोड़ा नहीं, फिर क्या लेवल बैठने तैयार नहीं। क्या बोलता है? अरे बोला 40 दिन बिन चुकते पड़ा, क्या लेवल बैठ रही नहीं, कैसी लेवल, धंधा बढ़ रहा नहीं, कारोबार बढ़ रहा नहीं, कर्जा फिट रहा नहीं, क्या लेवल नहीं बैठी, 40 दिन पड़ा, लेवल बटन नमाज पढ़ते हो।
نماز اللہ کا حق ہے. ہاں بے شک تیرے مسئلے بھی نماز سے حل ہوں گے, بے شک یقیناً تیری دلندری, تیری بے برکتی, تیری نحوست, تیری بلائیں, تیری بہت ساری پریشانیاں بے شک اللہ کی قسم نماز سے دور ہوں گے. لیکن اللہ کے بندے نماز تو ویسی بنا نا, تو نے جو 40 دن نماز پڑھی ہے وہ ذرا سوچ تو نماز کیسی ہے, تیرے سورے کیسے ہے, تیرا رکوع کیسا ہے, تیرا سجدہ کیسا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا بعض لوگ نماز میں بھی چوری کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں بولو؟ بدترین آدمی وہ ہے جو نماز میں چوری کرے. ابھی نماز میں کیا موبائل کارڈ کو لیتے, چوری کو تو کیا پاکٹ مارتا ہے, نہیں. کبھی سجدہ پورا نہیں کیا, کبھی رکوع پورا نہیں, کبھی قیام پورا نہیں کیا, کبھی جلسہ پورا نہیں, ٹک 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 کوے سر کا مارا ٹوم. نماز یہ نماز نہیں ہے, نماز کا برباد کرنا ہے, نماز کا ضائع کرنا ہے. یہ نماز خود نمازی کو بددعا دیں گی کہ اللہ اس نے جیسا مجھے برباد کر دیا تو اس کو بھی برباد کر دے. نماز کیسی پڑھنی ہونا؟ ارے بولو, سکون سے, ہر اعضاء میں سکون ہونا, رکوع سکون سے, سجدہ سکون سے, جلسہ سکون سے, قاعدہ سکون سے, سکون سے ایسا لگنا کہ کیا اللہ سے اس کا دل لگا ہے. اپن نماز کیسی پڑھتے ہیں, کون تو بولے جانے کا آیا 2 منٹ, لگے 2 منٹ میں 4 سنت پارتو مارتے ہیں اور کیا کرتا ہے. یہ نماز, ہماری نماز ایسی, اللہ معاف کرے, ایسی نماز ہے جیسے ہم کو ایسا لگتا ہے کہ اس کو نماز میں پکڑ کر رکھا ہے اور یہ سلام پھیر کر بھاگنا چاہتا ہے نماز میں سے. بولتا نماز کیا ہے. ایک بزرگوں کی اللہ اکبر کیا نماز تھی. ہاں ایک بزرگ ایک تابعی ہے حضرت زبیر رحمۃ اللہ علیہ, تابعی ہے, ان کے پیر میں پھوڑا آ گیا, ان کے پیر میں پھوڑا آ گیا, گینگرین ٹائپ بن گیا, زخم بہت گہرا ہو گیا, علاج نہیں ہو رہا تھا. تو اس زمانے کے طبیبوں نے کہا کہ حضرت اگر جسم بچانا ہے تو پیر کاٹنا پڑے گا. 1200-1300 سال پہلے کا واقعہ, کہاں کی سلائن, کہاں کا بھول کا انجیکشن, اور کہاں کی سب لیبورٹری, اور کہاں کا ICU وارڈ, جو بھی اس وقت میں گاؤٹی علاج رہے گا. تو حکیم نے بتایا کہ حضرت پیر کاٹنا پڑے گا لیکن برداشت نہیں ہوگا, آپ تھوڑی شراب پی لیں اور نشہ ہو جائے تو اس نشے کی حالت میں تھوڑا برداشت ہوگا, پھر کاٹیں گے. وہ بزرگ نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا کہ شراب اور ایمان ایک پیٹ میں جمع نہیں ہو سکتا, میری جان جائیں گے لیکن میں شراب نہیں پینے والا. ہاں ایک کام کرو, بولے میں نماز کی نیت باندھ کے ایسا پیر پھیلا کے بیٹھتا ہوں, میں نماز شروع ہے تم پیر کاٹو. اللہ اکبر, نماز کی نیت باندھی, اب وہ پیر کاٹ رہے, یہ نماز پڑھ رہے, انہوں نے پورا پیر کاٹ دیا, پٹی لگا دی, اور ان کی نماز میں ذرا بھی خلل نہیں آیا. خلل کتنا اللہ کی طرف متوجہ ہوئے رہیں گے, کیا تعلق جڑا ہوگا, کیا عشق ہوا ہوگا. ہماری نماز ہم نے بنائی نہیں ہے, ہمیں سب یاد آتے ہیں لیکن نماز میں رب نہیں یاد آتا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا حضرت میری ضروری چیز ہے, بھول گیا ہوں, یاد نہیں آ رہا, بہت ضروری چیز ہے میری, گم ہو گئی ہے, ذرا کوئی عمل دعا وظیفہ بتاؤ, ذرا میں وہ پڑھوں گا تو میری چیز مل جائے. تو امام ابو حنیفہ کسی سے بات کر رہے تھے, انہوں نے کہا ٹھیک ہے بتاؤں گا, آپ 2 رکعت نماز پڑھو, ان سے بات کرتا ہوں, پھر آپ آ جاؤ نماز پڑھ کے. اب اتنے بڑے بزرگ بول رہے تو ٹھیک ہے پڑھتا ہوں, جاؤ کو نیت باندھا, ادھر بات چیت چالو ہوئی, ادھر نماز چالو ہوئی. اب 2 رکعت پڑھنے کی تھی تو انہیں نماز کی نیت باندھے, اللہ اکبر, کل کا یاد آنے چالو ہوا, کہاں گیا تھا. اللہ اکبر بولے برابر فلیش بیک, کل کہاں گیا, کدھر بیٹھا, کہاں ناشتہ کریا, کہاں چا پیا. آپ 1 رکعت ہوئی, دوسری رکعت میں ٹھہرا اور سرچنگ چل رہا ہے, سرچنگ چل رہا ہے, سرچنگ. آتا یاد میں بیٹھا, چہرہ ایک دم خوش ہوا, نماز میں خوش, نماز میں چہرہ خوش ہو رہا ہے. تو یاد آیا, کہاں بسرے سوئے رکھے سو, یاد کہاں یاد آیا, اتحیات میں, نماز ابھی پوری نہیں ہوئی, یاد آیا, سلام پھیرا, برحمتی کا یا رحم الرحیم, جانے لگا. امام ابو حنیفہ نے ارے بابا ادھر تیرا کیا ملا تو بولنے لگے, ملا کہاں ملا, ارے کہاں ملا. ایسی نماز 40 دن پڑھے تو لیول بیٹھتے, ایسی نمازوں سے لیول بیٹھیں گے ہماری. یہ نماز بددعا کریں گی, بددعا کہ اس میں 1 سیکنڈ نہ رکوع میں اللہ یاد آ رہا, نہ سجدے میں اللہ یاد آ رہا, نہ قیام میں اللہ یاد آ رہا, نہ جلسے میں اللہ یاد آ رہا, نہ دعا میں اللہ یاد آ رہا. کہاں یہ نمازیں قبول ہوں گی اور کہاں دعائیں قبول ہوں گی.
اس کے لیے بولتے ہیں کہ اس کو بنانا ہے، اور یہ اللہ کے راستے میں بنتا ہے کہ آدمی مخلوق سے نکل کر قربانی دے کر جائے، اللہ کے راستے میں تعلیم کے حلقوں میں بیٹھے، ایمان کے حلقوں میں بیٹھے، تہجد میں گرم گرم آنسو اللہ کے سامنے بہائے کہ اللہ میں بنانا چاہتا ہوں میری نماز کو، اللہ میں ایمان کو درست کرنا چاہتا ہوں، میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، اللہ میرے اخلاق میں اچھے بنانا چاہتا ہوں. جب یہ دعائیں مانگے گا، چلے گا، قربانی دے گا، اللہ اس کی زندگی کو کیا کریں گے؟ پلٹ دیں گے، پلٹ دیں گے. ہاں پھر نمازیں کیسی بنیں گی دیکھو، جیسے صحابہ کی تھی. ابو ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ نے، ایک صحابی ہے، نئی نئی شادی ہو گئی، گھر میں گئے، دلہن بیٹھی ہے، اب گئے اور بولنے لگے 2 رکعت پڑھتا ہوں، 2 رکعت نفل پڑھتا ہوں، پھر آئیں گے ملاقات ہوں گی. اب 2 رکعت کی نیت باندھے، اب شروع ہو گئی نماز. ادھر مسجد سے فجر کی اذان کی آواز آئی، الصلاۃ خیر من النوم، سلام پھیرے نماز کو گئے. چالو کو ہوئی تھی نماز عشاء کے بعد، سلام کو پھیرے. ہمارا ایمان کا اتنا کباڑا نکلے سو ہے، اپنے ایمان کی بات کرو، میرے بھی ہمارے ایمان کا اتنا کباڑا نکلے سو ہے کہ ہم نا یہ واقعات پر بھی شک آتا ہے، ایسا کیسا کیا ہوئیں گا؟ ارے تو ویسا نہیں ہے رے، تیری کوالٹی نہیں ہے ویسی. ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا بیت اللہ میں، کعبے میں نماز پڑھ رہا تھا، سامنے کعبہ نماز، اس میں سے مجنون اپنا لیلا کی یاد میں ادھر ادھر دیکھنے لگا، بھٹکنے لگا. تو جب اس کے سامنے گیا تو انہیں بولا دیوانے بولنے لگے، نماز پڑھ رہا ہوں، دستا نہیں کیا بولے، نماز پڑھ رہا ہوں، انہیں پاگل بولنے لگے، چل ہٹ جا. تو مجنون بولنے لگے، کمال ہے، بولنے لگے میں لیلا کی یاد میں تجھے نہیں دیکھا تو اللہ کی یاد میں مجھے کیسے کیا دیکھا؟ میں بھول گیا لیلا کی یاد میں اور شوق میں کہ تو نماز پڑھ رہا ہے، تو سامنے کھڑا ہے، مجھے بس اس کی یاد اور اس کی شوق ہے، اس سے ملنے کا شوق ہے. میں بھول گیا میں کون ہوں، کہاں ہوں، کدھر ہوں. تجھے کام میں دشا، تو نماز میں چھپتا نا. ہماری نماز ہے. صحابہ عشاء کی نماز کو نیت باندھی تھی، سلام کو پھیرا، اذان سن کر پھر گئے مسجد میں. پھر دوسرے دن پھر رات کو آئے، پھر بولے کہ 2 رکعت پڑھتا ہوں، پھر انشاءاللہ نماز کی نیت باندھی. پھر صبح کی اذان ہو گئی، پوری رات کائے میں جاری 2 رکعت میں. اب عورت کی عادت رہتی ہے، گھر کے عورتوں کی عادت رہتی ہے. ساس نے ان کی بہو کو پوچھی ہمارا بیٹا کیسا ہے؟ بڑا نیک ہے. کیسا ہے ہمارا بیٹا؟ بیٹی خوش ہے نا؟ تو بہت نیک ہے. بولنے کے دن بھر روزہ رکھتے ہیں اور رات بھر شب بیدار، دن کے روزے دار، رات کے شب بیدار. تو ان کی ماں کو اندازہ آ گیا کہ جیسے یہ پہلے نماز پڑھتا تھا رات بھر، ابھی بھی اس کی نماز شروع ہے. انہوں نے اپنے شوہر کو بتایا، شوہر نے اللہ کے رسول کو بتایا، یا رسول اللہ ذرا میرے بیٹی کی شادی ہوئی ہے اور ان کا یہ رات کا ایمان کا جو عبادت کا عمل ابھی بھی چالو ہے، آپ ذرا اس کو نصیحت کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور اس ابو ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا کہ بھائی دیکھو، بے شک تم نماز پڑھتے ہو اور بہت لمبی نماز، جاندار نماز، اللہ سے محبت ہے، لیکن تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے جیسے اللہ رسول کا حق ہے. ان کو یاد دلایا گیا کہ حق ہے بابا، نماز مختصر پڑھتے جا، اپنی بیوی بچے اپنے ماں باپ کا حق ادا کر. اور ہماری تشکیل کرے گا تو ہمیں پہلا کہتے ہیں اور جورو بچہ کا حق ادا کر. ارے ووچ کر کو مر رہے رات دن، تشکیل کرے تو پہلا بولتے جورو بچہ کا حق نہیں کیا؟ ہاں ماں کا حق، بیوی کا حق. تمہیں لگی جماعت میں بولا ارے ووچ کرتے بالا اجلے ہوئے تھے، جورو کا حق اللہ رسول کا حق کب ادا کرنے والا. ان کو یاد دلانا پڑتا تھا کہ بابا تیری بیوی کا بھی حق ہے، تھوڑا ادھر بھی دھیان دے. ہم نہ یاد دلانا پڑتا ہے اللہ رسول کا بھی ذرا دیکھ. اس کے لیے نیتیں کرو انشاءاللہ. ابھی دیکھو اپنے سامنے 84 دن کا تقاضا ہے، کتنے مرتبہ تشکیل ہو گئی ہوئے، آواز لگ رہی ہے. ابھی ماشاءاللہ 4-5 لوگ قربانی کے ساتھ چل رہے ہیں. 40 دن 84 دن نہیں ہوتے تو کم سے کم چھلنا ان کے ساتھ لگاؤ. کون تیار ہے بولو کہ میں انشاءاللہ چھلنا ان کے ساتھ لگاؤں؟ بولو 40-42 دن لگاؤ انشاءاللہ. اپنے اطراف میں وغیرہ جماعت کام کریں گی، محنت ہویں گی انشاءاللہ علاقوں میں. بولو کون تیار ہے بھائی؟ بولو کون تیار ہے؟ ہمت کرو، اللہ کی مدد آئیں گی انشاءاللہ. بولو اللہ کو قربانی دینے والے، آگے بڑھنے والے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. اللہ کو آگے بڑھنے والے پسند ہے، مہاجر پسند ہے، انصار پسند ہے، قربانی دینے والے پسند ہے. بولو
کون تیار ہے بھائی؟ بولو بسم اللہ بول کو، انشاءاللہ میں لگاتا ہوں، کچھ نہیں بگڑے گا. ارے لاک ڈاؤن میں کس کا بگڑا نہیں؟ ہمارا بگڑتا ہے. الٹا لاک ڈاؤن میں اچھا کھایا آدمی گھر بیٹھ کو. باہر پہلے کام کی وجہ سے کھانے ملتا نہ تھا، ابھی بریانی کھایا، سکا کھایا، وڑے کھایا، کھیما کھایا، سب بیٹھ کو گھر میں کھایا لاک ڈاؤن میں، کیونکہ کھانا سکون سے ملتا نہ تھا. اللہ نے لاک ڈاؤن میں کام دھندے سے بہترین کھلایا، دکھایا دنیا کو اللہ نے کہ پالنے والے ہم ہیں. ہاں بولو میں کون تیار ہے؟ ہمت کرو انشاءاللہ. ایک نام آئے گا نا، اللہ اس کی برکت سے دوسرے کو کھڑا کرے گا. شروع کرو انشاءاللہ، پہل کرو. اور جو نیک کاموں میں پہل کرتا ہے اس کے بعد آنے والوں کا ثواب اللہ اس کو دیتے ہیں. بولو ہمت کرو انشاءاللہ. اگر دل میں بات آ رہی، اللہ کے بھروسے پر کھڑے ہو جاؤ، کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ. یہ نیحال نداف، اللہ اس نوجوان کو قبول فرمائے، اللہ اس کی جان میں، جوانی میں، مال میں، عمر میں برکت عطا فرمائے. اور بولو اگر 10 کی جماعت ہو گئی نا، انشاءاللہ پورے سینٹر پر کام ہوگا. ابھی 6 ہو گئے اس کو پکڑ کے. بولو میں کون ہے؟ 2 دن تیاری کرو، ایسا نہیں کہ کل کے کل، آج کے آج نکلنے کا. 1-2 دن اپنا سب سامان باندھ کو آؤ، پھر تیاری کرو. کون تیار ہے؟ بولو ہمت کرو، ہمت کرو، اللہ دیکھ رہے. ہاں بولو بھائی ہمت کرو، اللہ ہمت والوں کو پسند کرتا ہے. صحابہ کے بچے پنجوں کے بل کھڑے ہوتے تھے جب اللہ کے رسول آواز لگاتے تھے کہ گڈا ہے، چھوٹا ہے، اللہ کے نبی واپس بھیجیں گے، تو انہیں پنجوں کے بل کھڑے رہتے تھے، یا رسول اللہ میں بھی جا سکتا ہوں. بولو کون تیار ہے بھائی؟ ہمت کرو انشاءاللہ، ہمت کرو. دل کو سمجھاؤ کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ، اللہ سارا سلامت رکھیں گا. امیر صاحب پہلے کس کے نام تھے؟ نہیں میں نے آگے پیچھے لکھے تھے انشاءاللہ، آگے پیچھے بھی جائیں گے انشاءاللہ، ہے کہ؟ اور بولو اور بولو بھائی. برلی والے بولو بھائی. ماشاءاللہ برلی میں اللہ نے بڑی زبردست استعداد رکھی ہے ماشاءاللہ، پورے سینٹر کو سنبھال سکتے تھے. ہاں اللہ